جس وقت محمد صاحب کو زینب پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ جو دلوں کے بھید بدل دیتا ہے، تو اللہ میاں نے قرآن میں کہا کہ اے محمد ہم نے تیری شادی خود کر دی ہے زینب سے۔ پورے قرآن میں ایک شادی اللہ نے کروائی ہے، اور وہ کروائی ہے زینب کے ساتھ، ایک منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ۔ اس وقت سے لے کے آج تک کوئی مسلمان ایک ایڈاپشن نہیں کر سکتا، کیونکہ محمد کو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی پسند آ گئی تھی۔ ایک محمد منٹ کی میں نے آپ ٹھنڈک سے کے لیے، حوث کی ٹھنڈک کے لیے تمام دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کو منہ بولے بیٹے رشتے بنانے ڈس الاؤ ہو گئے۔ میں قرآن کریم کی ایک بات منٹ کر رہا ہوں، قرآن کریم میں نہیں میری ہے بات یہ۔ سن، ایک منٹ میں وَأَن آپ مجھے بتا دیں تجمعوا سر، ایک سیکنڈ، آپ مجھے بتا دیں قرآن کریم میں نہیں یہ بات لکھی ہوئی، بتائیں۔ ہے، لیکن اس سے پہلے ہے جو نا؟ منہ بولے تو پھر بیٹے آپ ہے نے کیوں کہا مفسر کی بات نہیں چلے گی؟ دنیا کا کوئی بھی مومن قرآن کی اوریجنل عربی کوئی مجھے دکھا کے دکھائے آج کے دن میں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے میں آپ کے پاس کو قرآن کی اوریجنل عربی نہیں ہے، رائٹ؟ دوسرا آیت بتا انتہائی دیں کم ظرفی اور بغیرتی ہے جو کہ قرآن نے یہاں پہ یہ جھاڑی ہے۔ ایک مسلمان اگر بیٹی کو اڈاپٹ کرے گا، وہ 13-14 سال کی ہوتی ہے، 15 سال کی ہوتی ہے، اس کے تھن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر ٹن ہو جاتا ہے، وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ وہی باپ جس نے اس کو بچپن سے پالا ہے، وہی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے جس کو وہ ماں کہتی تھی، وہی باپ جس کو وہ باپ کہتی تھی، وہ اس سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ منہ بولے رشتے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ حالت ہے اسلامک رشتوں کی۔ محمد کی سنت پہ عمل کیجئے گا، ٹھیک ہے، اور سنت سے ایک ہاتھ اوپر جائیے گا۔ آپ ایک بیٹی اڈاپٹ کرنا، جب وہ بڑی ہو جائے، تو جس کو اپنے ایک ہاتھ سے منٹ کھانا کھلاؤ گے، جب بڑی ایک ہو جائے منٹ بھائی، 14-15 سال کی، اس کے ساتھ شادی کرنا، تاکہ آپ محمد کی سنت ایسا کو ایسا پورا کریں۔ ایسا زینب کی زبردستی شادی کرے۔ عورت کی حرمت کیا ہے؟ عورت صرف ایک سیکس کا آبجیکٹ ہے اسلام کے اندر۔ یار پہلے زید کے ساتھ شادی کروا دی، پھر اس کے بعد زید سے طلاق دلوا کے محمد نے خود شادی کر لی۔ لو میں بھی کھیل لوں تو بھی کھیل لے، دونوں باپ بیٹا کھیلیں گے ایک ہی عورت کے ساتھ، بات ختم۔ کتنے لوگ، دیکھو جب مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ میں نے عائشہ کے ساتھ شادی کرنی ہے محمد کے مرنے کے بعد، اس کے بعد ہی تو آیت آئی تھی کہ محمد کی تمام بیویاں جو ہیں وہ بنی نوع انسان کی مائیں ہیں۔ عائشہ، میڈم اما جی عائشہ ابھی کیسے بن گئی؟ چھوٹی سی عمر میں اما عائشہ بن گئی، کیسے بن گئی؟ اسی وجہ سے تو بن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی محمد کو بڑی وہ تھی جیلسی، میرے بعد بھی عائشہ کو شادی کر لے گا، میری تو 11 بیوی ہیں۔ اس کو عورتیں رکھنے کا شوق تھا، جس طرح لوگ آج کل آئی فون رکھتے ہیں، ایکسٹرا موٹر سائیکلیں رکھتے ہیں، گاڑیاں رکھتے ہیں، نہیں محمد یہ عورتیں رکھتا تھا۔ نمسکار دوستو، ایک ڈیبیٹ کے دوران ایک کٹر مومن وقاص خان نے کہا کہ حضرت محمد صاحب پورے سنسار کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، وہ ایک نایاب انسان تھے۔ تو ان کی مورلٹی کو لے کر ایڈم سیکر نے کہا کہ جب محمد اپنے دتک پتر گود لیے ہوئے بیٹے زید کے گھر گئے تو وہاں پر زینب اردنگن اوستھا میں تھی، اور اس کو دیکھ کر، زینب کو دیکھ کر زینب پر حضور کا دل آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ جو دلوں کے بھید بدل دیتا ہے۔ تو اس بات کو لے کر اللہ نے قرآن میں محمد کی ایک ہی شادی کرائی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے محمد ہم نے تیری شادی خود کر دی ہے زینب کے ساتھ۔ اسی دن سے اسلام میں ایڈاپشن ختم ہو گئی۔ قرآن کہتی ہے کہ اے محمد تو جو بات اپنے دل میں چھپا رہا ہے وہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ اس طرح اپنے گود لیے ہوئے پتر کی بہو جو بیٹی کے سامان ہے، ان پر حضور کی جو نیت خراب ہوئی اور آخر کار اسی سے شادی کر لی، یہ کیسی مورلٹی کا نمونہ ہے؟ دوستو سنیے، بہت مزیدار ڈیبیٹ۔ صورت احزاب میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آیا کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اعتراض سے پہلے آپ کو اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے بھائی۔ کیا لکھا ہے تو آپ بتا دو وقاص۔ دیکھو بھائی اسی میں صاف لکھا ہے، کیا لکھا صورت ہے؟ احزاب میں۔ جی اچھا چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن بتا کریم میں جو آیت سورت اور آیت بتائیں نا ذرا، ہم ابھی کھولتے ہیں۔ کیا کھولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ذرا دیکھتے ہیں۔ میں پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں
کہ منہ بولا جو بیٹا ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ مجھے بتائیے پہلے. جس وقت محمد صاحب کو زینب پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ جو دلوں کے بھید بدل دیتا ہے، تو اللہ میاں نے قرآن میں کہا کہ اے محمد ہم نے تیری شادی خود کر دی ہے زینب سے. پورے قرآن میں ایک شادی اللہ نے کروائی ہے، اور وہ کروائی ہے زینب کے ساتھ، ایک منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ. اس وقت سے لے کے آج تک کوئی مسلمان ایک ایڈاپشن نہیں کر سکتا، کیونکہ محمد کو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی پسند آ گئی تھی. دیکھو ایڈم جی، یہ جی بات سائڈ پہ رکھو. پہلے کیا ہمیں مطلب قرآن سائڈ پہ کیوں کریم کا رکھوں؟ معنی ایک سیکنڈ سائڈ پہ کیوں رکھوں یہ بات؟ پہلے سب سے پہلے مجھے بتائیے یہ بات سائڈ پہ کیوں لگوں؟ کیوں رکھوں سائڈ میری پہ؟ بات قرآن کی آیت کیا کہتی ہے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ میں محمد جو میں بات تو نے اپنے ایک دل منٹ. میں چھپا کے رکھی تھی ہم اس کو عیاں کرتے ہیں. کیا قرآن یہ نہیں بولتا؟ بولتے، لیکن اس سے پہلے دو آیت آیا، اس میں کیا کہا؟ کیا میں نے کہا آپ سے میں سوال کیا. نے اسی لیے کہا کہ مجھے آپ اپنی آیتیں دیں، میں آپ کی آیتیں پہلے پڑھوں گا پھر اپنی آیت پڑھوں گا اور ہم پورا کانٹیکسٹ دیکھیں گے. محمد ٹھیک ہے، کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک جو منٹ. بات تو اپنے دل میں چھپا کے رکھ رہا تھا اس کو میں عیاں کرتا ہوں. جا، میں نے تیری شادی کر دی ہے اور آج سے منہ بولے بیٹے بیٹیاں نہیں رہیں گے. کیوں بھائی؟ ایک محمد منٹ کی میں نے آپ ٹھنڈک سے کے لیے، حوث کی ٹھنڈک کے لیے تمام دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کو منہ بولے بیٹے رشتے بنانے ڈس الاؤ ہو گئے. کیوں؟ ایک منٹ دیکھو بھائی، جی میرا اور آپ کا بات اور کسی مفسر کا بات نہیں چلے گا. بات اگر چلے گا تو قرآن کریم ہی فیصلہ کرے گا. جی میں میں نے قرآن آپ سے کریم کی سوال بات کیا. کر رہا ہوں، میں قرآن کریم کی ایک بات منٹ کر رہا ہوں. قرآن کریم میں نہیں ہے میری یہ. بات سن. ایک منٹ میں وَأَن آپ مجھے بتا دیں تَجْمَعُ سر، ایک سیکنڈ آپ مجھے بتا دیں قرآن کریم میں نہیں یہ بات لکھی ہوئی، بتائیں. ہے، لیکن اس سے پہلے ہے جو نا؟ منہ بولے تو پھر بیٹے آپ ہے. نے کیوں کہا مفسر کی بات نہیں چلے گی، ایک جبکہ آپ نے مانتے ہیں کہ بات قرآن کریم میں لکھی ہے؟ دیکھو، ہم جو اوریجنل عربی ہے اس کی بات کریں گے. اوریجنل جو عربی چلیں چھوڑیں باقی سارا کچھ. اوریجنل عربی دکھا دیں مجھے قرآن کی کدھر ہے. میں نے آپ سے سوال کیا کہ چھوڑے جو چھوڑے چھوڑے منہ پہلے بولے اوریجنل بیٹے. عربی دکھائیں، پہلے اوریجنل عربی دکھائیں. یار یہ آپ نے کیا نیا میں فیصلہ ڈالا دیا؟ اوریجنل عربی مجھے قرآن کی دکھا دیں. دنیا کا کوئی بھی مومن، دنیا کا کوئی بھی مومن قرآن کی اوریجنل عربی کوئی مجھے دکھا کے دکھائے آج کے دن میں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے میں آپ کے پاس کو قرآن کی اوریجنل عربی نہیں ہے، رائٹ؟ ایک منٹ یار، آپ موضوع کسی اور نہیں طرف موضوع نہیں، آپ لے نے کے ایک جا رہے سینٹنس بولا کس حساب سے آپ نے اوریجنل عربی؟ آپ سمپل کو قرآن کی عربی میں ہیں. ماننے کو ابھی جو تیار ہوں. یہ اوریجنل کا لفظ بیچ میں کیوں ڈالا ہے آپ نے؟ دیکھو، ابھی جو ہمارے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیات بات، ہے، ہاں ہم اس کو دیکھیں گے جو اس لفظ کا کیا مطلب ہے. بہترین، ٹھیک ہے، آپ صورت اوکے ٹھیک. یہ کھولے جی، پڑھیں جی پڑھیں. یہ خالی عربی کھولی آپ کے سامنے. عربی ویسے آپ کو آتی نہیں ہے، میں نے ثابت کر دیا ہے بہت دفعہ. لیں جی آپ کے سامنے جی. آپ ایک منٹ، آپ پہلے سورت احزاب کی 4 نمبر آیت کھولیے. 4 نمبر پہلے جو میں نے بات رکھی تھی پہلے اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد 4 نمبر پہ بھی چلیں میں گے. پہلے اس کو پڑھیں میں نے میں نے بھی آپ سے سوال کیا کہ قرآن کریم نے کیا سر. کہا پہلے اس منہ کو بولے پڑھیں، بیٹی میں بیٹی. آپ کو 4 نہیں نمبر نہیں، پہ لے ایک کے منٹ جاؤں ایک گا. منٹ. پہلے اس کو پڑھیں. اسی صورت احزاب میں 4 نمبر آیت پہلے آتا ہے. صورت میں النساء نے بھی کہا ہے سر، ادھر بھی چلیں گے. آپ پہلے اس ایک کو منٹ پڑھ دیں پھر میں وہاں پہ چلتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلوں گا. ٹھیک ہے پہلے دیکھو اس کو پڑھ دیں ایڈم، ذرا. ڈر ایڈم لگ جی رہا ہے تو قرآن میں پڑھتے یہ ہوئے؟ بھی پڑھو. نہیں قرآن پڑھتے ہوئے ڈر لگ رہا نہیں، ہے مجھے ڈر نہیں. مجھے تو پہلے ہم پڑھ دینا ثابت یہ یار، کریں گے. ٹینشن کیا ہے، پڑھ دیں. بھائی آپ کو ہم عربی پہلے آتی یہ ہے میرے ثابت بھائی کر. وکاش بھائی، آپ کو دیکھو عربی آتی مجھے ہے؟ مجھے اس تھوڑا نے سا قرآن آتا رٹا ہے، ہوا ہے لیکن صرف، اس پہلے نے قرآن رٹا ہوا ہے. مجھے پتا ہے، میں سے بہت دفعہ بات آپ کی ہوئی ہے. آپ اچھا جی 4 پہلے نمبر 4 آیت پڑھتے ہیں مکمل یار. یہ لو یار 4 پڑھ لو، بعد میں 37 پڑھ لیں گے. تم 4 میں بھی کیا پٹ لو گے؟ یہ لو پڑھو پڑھو. کھول لو. اسی آیت میں لکھا ہے، اللہ نے کسی شخص کے پہلو میں 2 دل نہیں رکھی ہے، ٹھیک ہے. اور تمہارے ازواج کو جنہیں تم لوگ ماں کے پیٹ کو، وہ جس کو تم نے ماں کہا نا، جس کو وہ بھی تمہارے ماں نہیں ہے. اچھا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں نا، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے قول ہے، صرف قول ہے، تمہارے منہ بولی بیٹی نہیں ہو سکتی ہے. اچھا کسی کو اگر کسی نے کہا کہ آپ میرا بیٹا ہے، تو وہ قرآن کریم کے مطابق وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے.
انتہائی کم ظرفی اور بغیرتی ہے جو کہ قرآن نے یہاں پہ یہ جھاڑی ہے. کیوں؟ ایک منٹ آپ کو، کیوں؟ ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اب رک جائیں، اب مجھے بولنے دینا. آپ نے بول لیا، آپ نے آیت پڑھ لی، مجھے پتا ہے. ونس اگین لیٹ می سے دیٹ اگین، کیونکہ شاید آپ نے سنا نہیں. انتہائی کم ظرفی اور بغیرتی کا مقام ہے جو قرآن نے یہ والی بات کی. کیوں؟ لسن ٹو می ویری کیئرفلی. ایک بیٹا ہے، ایک بچی ہے، ایک بچہ ہے، اس کا ماں باپ فوت ہو جاتا ہے، وہ یتیم و مسکین ہو گیا ہے. ایک ہندو اس کو پال پوس کے بڑا کرے گا، اپنا بیٹا بنا کے رکھے گا، اپنی بیٹی بنا کے رکھے گا. ایک کرسچن اس کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنا کے اڈاپٹ کرے گا اور رکھے گا. ایک یہودی اس کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنا کے رکھے گا اور اس کی پرورش کرے گا. ایک مسلمان اگر بیٹی کو اڈاپٹ کرے گا، وہ 13-14 سال کی ہوتی ہے، 15 سال کی ہوتی ہے، اس کے تھن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر ٹن ہو جاتا ہے، وہ اس سے شادی کر سکتا ہے. وہی باپ جس نے اس کو بچپن سے پالا ہے، وہی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے جس کو وہ ماں کہتی تھی، وہی باپ جس کو وہ باپ کہتی تھی، وہ اس سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ منہ بولے رشتے ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ قرآن کی سورہ نساء کے اندر بھی شامل ہے، آیت نمبر 24 کے اندر. یہ حالت ہے اسلامک رشتوں کی، جس کو آپ بچپن سے گود لو، پلال پوس کے بڑا کرو، آپ اسی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو. اس وقت مرد کے 2 نہیں 4 دل بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. لیکن اڈاپشن کرنے کے لیے 2 دل نہیں ہے، کیونکہ محمد کو ٹھرک ہو گئی تھی اپنے اڈاپٹڈ بیٹے کی شادی شدہ عورت بیوی کے ساتھ، جو کہ میں تم سے پڑھوا رہا تھا، آیت نمبر 37 میں، جس کو پڑھتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوئی تھی. کیوں تکلیف ہوئی تھی؟ کہ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے آپ جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا. کیسے اللہ نے انعام کیا اس شخص پہ؟ اس طرح کیا کہ 36 نمبر آیت پڑھو تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور محمد نے فیصلہ کر دیا تھا کہ زینب کی شادی زید سے ہوگی. ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی انعام کیا. کیا انعام کیا؟ ایک عورت کو زبردستی زید سے شادی کروائی، یہ انعام دیا. عورت کی حرمت کہاں گئی؟ بھاڑ میں گئی. اس عورت کو کہا جب اللہ اور اس کے نبی نے فیصلہ کر دیا تو ہوتی کون ہے، تو شادی نہ کرے. ٹھیک ہے، زبردستی شادی کروائی اور کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو. اب محمد وہاں پہ جا کے ٹھڑک جا رہے. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو آپ کے اپنے مفسر حدیثوں کی روح سے، سبحان اللہ مقرب القلوب، او اللہ تیری سبحان ذات ہے جو کہ دلوں کے بھید چینج کر دیتا ہے. اللہ سے ڈرو. آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اللہ نے ظاہر کرنی تھی، کیونکہ وہاں پہ قریش میں جو لوگ تھے وہ ایڈاپشن کو بڑا پاک اور صاف اور اچھا سمجھتے تھے. اتنا اچھا سمجھتے تھے کہ جب زید کے اپنے ماں باپ لینے آئے تھے نا زید کو، تو ڈھونڈ کے کئی سالوں سے اسے ڈھونڈ کے لینے آئے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے محمد نے اپنا بیٹا بنا لیا، میں نہیں کہیں جاؤں گا. یہ زید کی دلی بات تھی، نہیں گیا. محمد کو بھی اس نے کہا رکھ لے، لے لے تو مجھ سے لے لے. ٹھیک ہے، جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا. آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. محمد کہہ رہا تھا میں لوگوں سے ڈر رہا تھا. لوگوں سے ڈر نہیں رہا تھا، وہ یہ آیت دلوانا چاہ رہا تھا. حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، آپ سے ڈرے. پس جب زید نے اپنا تعلق منقطع کر لیا تو ہم نے آپ کی زوجیت میں دے دیا. اللہ نے صرف ایک شادی کروائی ہے محمد کی زید کی بیوی کے ساتھ، اپنے اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی کے ساتھ. ایسا خدا بھی نہیں چاہیے مجھے اور ایسا نبی بھی نہیں چاہیے مجھے. یہ آپ کا مرضی ہے بھائی، آپ کو چاہیے نہیں چاہیے، لیکن آپ کو چاہیے نا. آپ بھی ایسا ہی کیجئے گا، ایک محمد کی سنت پہ عمل کیجئے گا. ٹھیک ہے، اور اس سنت سے ایک ہاتھ اوپر جائیے گا. آپ ایک بیٹی اڈاپٹ کرنا، جب وہ بڑی ہو جائے، جس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ گے، جب بڑی ہو جائے 14-15 سال کی، اس کے ساتھ شادی کرنا، تاکہ آپ محمد کی سنت کو پورا کریں. ایسا سب کچھ لکھا ہے قرآن کریم میں، ایک دم واضح ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے. یہ بھی لکھا ہے قرآن کریم میں، سورۃ النساء میں لکھا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین وہ بیٹے، من اسلابکم جو تمہاری پیٹ سے ہے. اچھا، جو تمہارے پیٹ سے ہے، جو تمہارے اپنا بیٹے ہے اس کا. ایڈم بھائی ابھی اس کی آپ بات ایک نہیں ہو منٹ رہی. رک جائیں. ابھی ایڈم بھائی آپ ایک منٹ رک جائیں، مجھے ایک سوال تھا وقاص بھائی سے اسی موضوع پر. وقاص بھائی اگر سوچے آپ نے کوئی ایک بچے کو پالا جو یتیم ہو،
ٹھیک ہے, وہ بڑی ہوئی, آپ نے اسے پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا, بعد میں آپ نے, کیا آپ کا دل اس بات پر راضی ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں؟ دیکھو بھائی, آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ہم اس آیات کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہاری بیٹی ہے آپ اس کا جو آیات کو بیوی ہے. کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں کیا بول رہا ہوں, میرا بھائی سوال ہم اپنے قرآن رب پر کی, نہیں ہے, میرا سوال آپ پر ہے. کیا آپ اس حرکت کو صحیح مانیں گے کہ آپ نے جس بچی کو بچپن سے بڑا کیا ہو اور پھر آپ اسی سے نکاح کر رہے ہو, کیا آپ اپنے آپ کو شیشے میں آپ کے سامنے آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا ہوگا؟ تو یہ ایک منٹ, کہاں پہ لکھا ہے اس طرح یتیم بچی نہیں, قرآن آپ کریم؟ مجھے یہ بات بولیے نا کہ کل کو آپ نے ایک بچی کو ٹھیک ہے, آپ نے اسے ادھر تو پالا یتیم, بچپن سے. بھائی ادھر تو یتیم کی بات نہیں ہو رہی نا, ادھر تو جو زید بن حارثہ ہے اس کا بیوی کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ اڈاپشن کہتا ہے ختم جو ہو گئی نا, آپ کا اپنا بیٹے اڈاپشن ہے ختم ہو اس گئی کا ہے, بیوی, ہو گئی نا اس کا اڈاپشن حضرت. اڈاپشن ختم ہو گئی ہے. سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 3, عائشہ نے پوچھا, چلے میں کیا بولتا ہوں, چلو وہ چھوڑ دو بیٹی کی بات. آپ نہیں سمجھو نہیں, ایک بیٹے سلمانی کو جلیبی آپ نے, بیٹی پہ رہیں, سلمانی جلیبی بیٹی پہ رہیں. 4, یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے, سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 3 کی تفسیر ہے بیسیکلی اس کے اندر, اور عائشہ بول رہی ہیں, اور وہ عائشہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سورت کے تھرو آپ اپنے اورفن لڑکیاں جن کو آپ گارڈین شپ میں لیتے ہو, آپ گارڈین شپ میں لیتے ہو اور آپ اس سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اپنی ہی بیٹی سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اللہ نے پرمیشن دے دی ان سے شادی کرنے کی. جناب سلمانی لیے بھی بیٹی پہ رہیں, بیٹی پہ رہیں. جی ایک ہاتھ اس اوپر سے کر. اس اچھا, میں ایک آپ منٹ یار, آپ کے سنیں میری بات سنیں, آپ کے جو اللہ کا جو کلام ہے اس سے بہتر تو ہمارے ہندوستان میں گجرات میں ایک انسان ہے جس نے ہزاروں لڑکیوں کی کو گود لے کر ان کی شادی کروائی ہے, ان کے دین ان کے مذہب کے حساب سے. سمجھو, آپ اس بات کو سمجھو. دیکھو بھائی, ایک دیکھو ہم اپنے ایریا میں, اپنے علاقے میں ہر کسی کو تو بھائی کہتے ہیں, آپ کسی کو اگر بہن یہ کہتے ہیں. ایک منٹ, ہم ہر کسی کو بھائی کہتے ہیں, کسی کو ماں کہتے ہیں, کسی کو ماموں کہتے ہیں, کسی کو بھائی کہتے ہیں. پھر اسی خاندان میں ہم شادی بھی کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بھائی بولا یا بیٹا بولا پھر اس کے ساتھ شادی ہم نہیں کر سکتے. ہر ایریا میں اس طرح ہوتا ہے. نہیں, آپ کے یہاں پر ایسا ہوتا ہوگا, مختلف جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک بار اگر کسی کو بندہ بہن بول دیتا ہے ہمارے ملک میں, تو وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسے اپنی بہن مانتا ہے. نہیں, ایسا تو کہیں نہیں ہے بھائی, آپ اپنی طرف سے یہ جی بات آپ غلط بول کر رہے رہے ہیں. ہو. ہمارے یہاں جس پر, نے مجھے راکھی باندھ دی نا وہ میری بہن ہاں ہے, اور اگر میں بالکل, نے کبھی اس سے شادی نہیں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا, اور پتہ ہے میرے پاس کتنی راکھی ہیں, یہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. اسی آیات میں لکھا ہے, جو سورۃ احزاب کی 37ویں آیت میں آخر میں لکھا ہے, اور آپ لوگ, آواز میں چلی بتا گئی دیتا ہے ہوں پورا بتائیں. آیات. یار اتنی یہ فلت میں کے بعد کسی کی بھی آواز چلی جائے گی جس کو ڈیفینڈ نہیں کرنے کی میں اسی کوشش کر آیت رہے میں ہیں. لکھے, وَإِسْتَقُولُ, اور یاد کر وہ وقت, لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ, اس شخص کو جو تم نے انعام کیا اس پر, وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور میں نے بھی انعام کیا, أَمْسِكْ انعام عَلَيْكَ کیا کیا تھا, زَوْجَكَ, اپنا. انعام کیا کیا تھا, انعام بتانا, انعام کیا بھائی کیا. ایک منٹ, آپ بیچ میں مت بولیے, میں نہیں آیت کیوں نہ پورا کر بولوں, دیتا ہوں. کیوں نہ بولوں, انعام میں کیا کیا پہلے یہ بتا. اس کا یہ حصہ پورا اس کا ختم ہو گیا یہاں شادی, پہ, ایک انعام منٹ, کیا کیا. اس چلو اس کا شادی کیا زید بن حارثہ سے, کس لیکن کا, زید بن حارثہ نے, وہ زینب بنت جحش کا. کیوں لیکن زینب نہیں زید مان بن رہی تھی نا, زینب نہیں نا مان رہی تھی. دیکھو آپ اپنے طرف سے زینب الفاظ پیش مان کر رہے رہی ہیں. تھی کہ نہیں مان رہی تھی, سمپل سوال ہے. اسی میں کہا لکھا, اس آیت میں لکھا ہے. آپ مجھے یہ خرافات مت سنائیے, میں اس خرافات, یہ آیات تیرا میں جو آئی قرآن ہے, یہ پڑھ, اسی کی بات, یہ پڑھ, یہ ایک آیت اوپر ہے, پڑھ کیا لکھا ہوا. اچھا ایڈم بھائی, میں ٹھیک ہے, زینب, یار سلیمانی جلیبی, زینب نہیں مان رہی تھی. میں اس 36 نمبر آیت کی جون سی تفسیر کرو, یہ 36 ہے, 36 کے بعد 37 آتی ہے. یہ جو انعام ہے نا وہ 36 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے. زینب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی ایک غلام کے نہیں ساتھ, کرنا اس نے چاہتی کہا تھی, تھا یہ غلام اسی ہے. میں نہیں کہا. کرنا چاہتی, ٹھیک ہے, یہ بات تو بالکل صاف ہے. یہ 36 نمبر وقت آیت میں اللہ کیا بتا رہا ہے, اللہ بتا پڑھ رہا لے ہے, اور پڑھ لے کسی آپ پڑھ لے. مومن مرد اور مومن عورت کے لیے روا نہیں جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں ان کے لیے, وہ اپنے معاملے میں کوئی بھی اختیار باقی نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے صحیح گمراہی میں ہے. یہ آیت زینب کو دے کے کہا, زینب کر شادی,
زینب کی زبردستی شادی کرائی اچھا، ہوئی اور ہے. اس کے بعد میں اپنے ایڈم ہی جی یہ قول آپ سے کسی خاص سنیں موضوع کے ساتھ سنیں مت پوری بات سن لے، پوری بات سن لے. یہ آیت کے کچھ آیتوں بعد اللہ اپنے قول سے اور اپنے رسول جو ہے وہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں. یار کوئی مکر مکرے نہیں ہے، یا لیکن اس نہیں؟ کو ذرا سمجھنا چاہیے، مفہوم کی بات ہے میرے بھائی، ایسا کچھ ارے نہیں جو ہے کسی لکھا آیت ہے میں آپ. جو لکھا ہے وہ صاف صاف ہے، اس میں کیا سمجھنا نہیں سمجھنا. بھائی اسی آیت میں صاف لکھا ہے امسک علیک زوجک، اپنا یار بیوی یہ دیکھو اپنے پاس رکھو. ام سکھ یہ دیکھو ام سکھ یہ سکھ دس از سکھ دس از سکھ. رسول اللہ حضرت زید بن حارث کا پیغام لے کے زینب بنت جہش کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں اس سے نکاح نہیں کروں گی. آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، اس سے نکاح کر لو. حضرت زینب جواب دیا اچھا کچھ مہلت دیجئے سوچ لوں. ٹھیک ہے، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہی نازل ہو گئی، اور وہی نازل ہوئی یہ آیت اتری. کون سی آیت اتری؟ یہ جو تم نے پڑھی ہے. کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اس کا رسول کو زینب کی زبردستی شادی کرے. عورت کی حرمت کیا ہے؟ عورت صرف ایک سیکس کا آبجیکٹ ہے اسلام کے اندر. یار پہلے زید کے ساتھ شادی کروا دی، پھر اس کے بعد زید سے طلاق دلوا کے محمد نے خود شادی کر لی. لو میں بھی کھیل لوں تو بھی کھیل لے، دونوں باپ بیٹا کھیلیں گے ایک ہی عورت کے ساتھ. بات کرتا ہوں. ایک دیکھو، آپ اپنی طرف سے جتنا بولنا ہے بول دیجیے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن جو نہیں، یہ آیات جو قرآن ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے اپنی طرف سے پتہ نہیں کس کا تفسیر اٹھایا، مجھے اس کا یہ ابن کوئی کثیر ضرورت ہے، نہیں جون سی کہو گے میں کھول دوں گا. یہ ابن کثیر کھولی تھی بھائی میں نے. اس کے علاوہ اچھا جون سی کہو گے کھول دوں گا. ایک منٹ چلو میں ایک وہی ایک آیت مزے کا سوال ہے ایڈم بھائی اس پر ہی میرا. ٹھیک ہے، ابھی جیسے کہ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ جتنے بھی مطلب حضور کی بیویاں تھی وہ ان کی ماں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ، حضرت زینب اور باقی کی جتنے بھی تمام بیویاں تھی حضور کی وہ ساری مطلب مومنوں کی ماں ہیں. تو کیا جو ان کے پہلے شوہر رہے تھے کیا وہ ان کے باپ نہیں ہوئے اس حساب سے؟ نہیں نہیں، وہ بیٹے ہو گئے نا، باپ نہیں، وہ بیٹے ہو گئے. بیٹے ہو گئے. پہلے سارے شوہر بیٹے ہو گئے نا، وہ مائیں تو وہ بیٹے ہو گئے. اچھا جب ماں اچھا بنانا ہے نا تب ٹھیک ہے، تب رشتہ ٹھیک ہے، تب ماں بن گئے. ٹھیک ہے، جب جب بیٹی یا بیٹا بنانا ہے تب مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹے کی بیوی لینی تھی. ماں بنا سکتے ہو ہیں، محمد کی ساری بیویاں سب کی مائیں ہیں، قوم کی مائیں ہیں. تو محمد قوم کا باپ ہوا نہیں. کیوں؟ محمد نے اچھا شادیاں کرنی تھی، محمد نے مزید عورتیں لینی تھی. محمد کیسے باپ ہو سکتا ہے؟ بیویاں مائیں ہیں، محمد باپ نہیں ہے. ایک دیکھو ایڈم جی مجھے وکاس یہ بھائی آیت یہ پورا بہت کرنے مسئلہ دو. ہے، آپ کوئی سمجھ مسئلہ نہیں نہیں ہے، رہے ہو یہ کیا آپ کے مسئلہ ہے اس آپ کے میں. فہم میں مسئلہ ہے. دیکھو اس کو آپ کے فہم میں مسئلہ ہے، آپ نے غلط سمجھا. لیکن اگر اس آیات کو اگر دیکھیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے ہم نے یہ واضح کر دیا اگر کوئی آدمی کسی کو بولے گا کہ یہ آپ میرا بیٹا ہے تو قرآن کریم کی نصوص کے مطابق وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا تو قرار ہے. باپ کیوں نہیں ہو اگر سکتا؟ ماں کیسے ہو گئی؟ ایک مجھے اگر کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو کہ آپ میرا ماں ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے قرآن کریم کے مطابق. کسی نے کہا کہ آپ میرا بیٹا ہے تو یہ بھی نہیں ہو، اس کی منہ کی بات ہے، محمد قرآن کی کریم نے کہا. بیویاں کیوں سب کی مائیں بن گئیں؟ وہ روحانی ماں ہے، روحانی. تو روحانی بیٹے کی بات ہو رہی تھی، روحانی بیٹی کی ایک بات منٹ ہو رہی ہے. یار ایڈم جی مجھے آیت محمد کے کمپلیٹ مرنے کرنے کے دی. بعد میں عائشہ سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ نہیں کیوں؟ تو روحانی ماں تھی نا، یار اصل ماں تو نہیں ہے نا. میں کر یار سکتا ہوں سیم طریقے سے جو تم یار بتا رہے ہو ابھی. کتنے لوگ دیکھو جب مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ میں نے عائشہ کے ساتھ شادی کرنی ہے محمد کے مرنے کے بعد، اس کے بعد ہی تو آیت آئی تھی کہ محمد کی تمام بیویاں جو ہیں وہ بنی نوع انسان کی مائیں ہیں. عائشہ ایڈم اما جی آپ عائشہ نے کیسے بن گئی؟ چھوٹی سی عمر میں اما عائشہ بن گئی. کیسے بن گئی؟ اسی وجہ سے تو بن گئی. کیوں؟ کیونکہ بھائی محمد کو بڑی وہ تھی جیلسی، میرے باپ بھی عائشہ کو شادی کر لے گا، میری تو 11 بیوی ہیں. اس کو عورتیں رکھنے کا شوق تھا، جس طرح لوگ آج کل آئی فون رکھتے ہیں، ایکسٹرا موٹر سائیکلیں رکھتے ہیں، گاڑیاں رکھتے ہیں. نہیں محمد یہ عورتیں رکھتا تھا. ایک منٹ مجھے بولنے دیجیے. آپ جتنا بول رہے ہو نا قسم سے اس لیے تو ہم آتا ہی نہیں ہے، اس کیونکہ کا میں کوئی بولتا ہوں، شوق میں نہیں پول تھا. کھولتا ہوں، اس لیے آپ آتا نہیں ہے. نہیں کوئی پول نہیں کھولتے اپنی طرف سے کچھ چلو بولنے دو. ٹھیک میں ہے، اس آپ بول لیجیے وکاس ایک بھائی، آپ بول مجھے لیجیے. اس ابھی ایڈم بھائی آپ رک آیات جائیں. کمپلیٹ کرنے دیجیے. ایڈم نے یہی آیت نکالا، اسی کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں میں. کون سا؟ وَاتَّقِ یہی والا؟ اللَّهَ اور ہاں وہی جو 37 نمبر آیات ہے. اوکے رکو، اس سامنے میں لاتا ہوں لکھا میں ہے، سب کے. سامنے لکھا یہ رہا. لو ہم اس کو ایک ایک حرف پڑھیں گے، اس سے قاعدہ لیں گے. پڑھو. لوگوں کو ہندی نظر آ رہی ہے، تم اپنے قرآن سے پڑھو. ٹھیک ہے. امسک علیک زوجک، اپنا بیوی اپنے پاس رکھو.
وَاتَّقِ اور اللہ سے ڈرو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ اور اللہ کہتا ہے کہ یہ بات اے نبی آپ اپنے نفس میں چھپا رہے تھے, اپنے دل میں. مَاللَّهُ مُبْدِيهِ اور اللہ اس سے بہتر تھا کہ آپ اللہ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ اور اللہ زیادہ بہتر تھا کہ آپ اللہ سے ڈرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا کہ آپ زید بن حارثہ کہتے تھے کہ اپنا بیوی اپنے پاس رکھو اور آپ یہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے. واللہ احق ان تخشوا اللہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس سے ڈرے. فلما قضى زید منها جب زید نے اس سے اپنے رابطہ اپنے جو سب کچھ نکاح ٹوٹ گیا. زوجناکا نو ہم نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کرایا. یہ اللہ کہہ رہا ہے زوجناکا ہم نے نکاح کرایا. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم یہ اس لیے جو باقی مومن ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ آپ میرا بیٹی ہے کسی آدمی کو پھر اس کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. یہ اس لیے یہ آیات کی مفہوم ہے. اوکے, 3 باتیں, 3 سوال. وہ زید کیوں کہہ رہا تھا کہ میری بیوی لے لوں؟ زید نے کب کہا؟ محمد کہہ رہا نا کہ اپنی بیوی اپنے پاس رکھو. ایک منٹ, محمد کہہ رہے نا اپنی بیوی اپنے پاس رکھو, اسی لیے میں تمہیں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بولتا ہوں, پوچھتا ہوں, کیونکہ تم بیچ میں بھول جاتے ہو. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ کیا کرو, کیا کرو, یہ کیا ہے؟ امسک آپ نے انعام کیا اس پر. امسک علیہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنا بیوی اپنے پاس رکھو. ہاں, تو یہ کیوں کہہ رہا ہے محمد یا اللہ کے اپنا بیوی اپنے پاس رکھو؟ وہ کہہ رہا تھا نا کہ میرا بیوی لے لو. کیوں کیا کہ یہ سینٹنس کیوں آیا, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ وہ اپنا بیوی کے محلے میں بیچ رہا تھا, اس کے ساتھ پروسٹیوشن کروانے جا رہا تھا یا محمد کو دے رہا تھا؟ بتائیں. یا میں آپ کو کہتا ہوں اس لیے انسانی تقاضا ہے. جس طرح آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منہ بولا بیٹی کے ساتھ, یہ سوال نہیں ہے, بیوی کے ساتھ شادی یہ سوال نہیں ہے, اس لیے بھائی یہ سوال نہیں, اس بات سے اس بکاس یہ سوال نہیں رہا تھا. لیکن بکاس یہ سوال نہیں میرے بھائی اگر میرا سوال یہ ہے کیا زید اپنی بیوی محمد کو دے رہا تھا تو یہ آیا نا کہ اپنی بیوی اپنے پاس رکھو؟ یہ سینٹنس کیوں آیا بیچ میں؟ کون سا والا سینٹنس؟ امسک علیکا یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ اپنی بیوی اپنے پاس رکھو؟ یہ کیوں آیا؟ یہ کون کہتا ہے مجھے بتائیے. یہ اللہ کہہ رہا ہے نا زید کو, جس پہ اللہ اور اس کے نبی نے انعام کیا, اس کو کہہ رہے ہیں اپنی بیوی اپنے پاس رکھو. کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی بیوی کو کیا پروسٹیوشن کروا رہا تھا, لوگوں میں بانٹ رہا تھا؟ کیوں اپنے پاس رکھو؟ کس کو دے رہا تھا وہ اپنی بیوی؟ کہ اللہ کے رسول نے سے کہا اپنی بیوی اپنے پاس رکھ. ایک منٹ پھر سے. وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي اور یاد کرو وہ شخص انعم اللہ علیہ جو اللہ نے انعام کیا اس پر, وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ نے بھی انعام کیا. امسک علیک زوجک آپ اپنا بیوی اپنے پاس رکھو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اس کو نبی نے کیوں کہا اس کو کہ اپنا بیوی اپنے پاس رکھو؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ انسانی تقاضا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جان یہ بکواس بات نہیں کریں, میں کہہ رہا ہوں کیوں کہا. وہ اپنا بیوی محمد کو دے رہا تھا نا, تو وہی محمد نے کہا نا اپنا بیوی اپنے پاس رکھو. نہیں بھائی وہ چھوڑ رہا تھا, چھوڑ رہا تھا اس کو, چھوڑ رہا تھا محمد کے لیے چھوڑ رہا تھا نا. کس کے لیے چھوڑ رہا تھا؟ نہیں یہ آپ اپنی طرف سے گڑ رہے ہو بھائی. میں اپنی طرف سے نہیں گڑ رہا. وہ اپنا بیوی کس کو دے رہا تھا؟ کیپ یور وائف ود یو, اپنا بیوی اپنے پاس رکھو. یہ کس کو دے رہا تھا کہ جو محمد نے اسے کہا کہ اپنا بیوی اپنے پاس رکھو؟ کس کو دے رہا تھا وہ؟ تو کس کو آپ بتائیں کس کو دے رہا تھا؟ محمد کو. اسی میں ورنہ یہ کس کو دے رہا تھا؟ محمد کے ہمسائے کو دے رہا تھا. نہیں مجھے دے رہا تھا. سلیمانی جلیبی کو دے رہا تھا. مجھے دے رہا تھا. ایسی بات مت بولے نا. کس کو دے رہا تھا؟ نبی کا قول ہے کہ اس کو کہہ رہے زید بن حارثہ کو کہ آپ اپنا بیوی اپنے پاس رکھو. ہاں یہ پڑھ لیا میں نے 10 دفعہ پڑھ لیا. کیوں اپنے پاس رکھو؟ وہ کس کو دے رہا تھا اپنا بیوی کہ محمد کو سے کہنا پڑا کہ اپنا بیوی اپنے پاس رکھو؟ وہ کس کو دے رہا تھا؟ اس کو کہہ کہ اس کو طلاق مت دو, اپنے پاس رکھو. بھائی طلاق کیوں دے رہا تھا؟ طلاق دینے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, ہو رہی کہ اپنا بیوی اپنے پاس رکھو. مجھے نہیں دو, یہاں کس کو نہیں دو؟ ساتھ والے دھیل کلبی کو دے رہا تھا وہ اپنا بیوی. کس کو دے رہا تھا اپنا بیوی؟ ارے کسی کو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو طلاق. چلو ٹھیک ہے, پتہ لگ گیا تم جلیبی بنا رہے ہو. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد
اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ؟ اب میں بیچ میں تمہارے سے کوشچن کروں گا. ہاں واتقوا اللہ. جی آگے بڑھیں. جی آگے بڑھ گیا ہے یہ انہوں نے ضرورتی آگے بڑھیں آگے بڑھیں. ملہ مبدی اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا. نہیں یہاں پہ واتقی اینڈ ڈرو اللہ سے صرف. کیوں؟ آگے جو تم اپنے دل میں چھپا کے بیٹھے ہو. محمد اپنے دل میں کیا چھپا کے بیٹھا ہوا تھا؟ ایک منٹ وہی میں بول رہا تھا ملہ مبدی وتخشى الناس، اور تم لوگوں سے ڈر رہی تھی اس بات سے. یہی دیکھو سامنے آیا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ والی بات پڑھو، یہ والی بات پڑھو، یہ والی بات پڑھو. تو آپ سامنے کرو عربی اس کی. واتق اللہ اللہ وتخفی فی النفس کا، اس کا ٹرانسلیشن بتاؤ. تو وہی میں بول رہا تھا نا آپ کو نا. نہیں نیچے بول رہے تھے تم، نیچے والا پڑھ رہے تھے. مجھے پتا عربی کیا ہے، یہ اس کا ٹرانسلیشن بناؤ. تمہیں مجھے پتا ہے تمہیں نہیں بنانا تھا، تمہیں دیکھنا ہے، تمہیں غور کرنا ہے کہ کیا ہے ٹرانسلیشن، لیکن چلو بناؤ ذرا اس کا. اور صرف اللہ سے ڈرو، اور مگر جو تم اپنے دل میں چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، جو تم تخفی وہ جو تم نے چھپایا ہوا تھا، فی نفسی کا اپنے اندر. کیا چھپایا ہوا تھا محمد نے اپنے اندر؟ کیا چھپایا آپ بتائیے، کیا اس میں کیا لکھا ہے؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا چھپایا ہوا تھا اپنے اندر؟ چھپا ہے کیا چھپایا ہوا تھا؟ یہی سی نبی اس کو بولا کہ اپنا بیوی اپنے بھائی وہ میں نے سن لیا. کیا چھپا ریپیٹ کرنے سے 10 دفعہ ریپیٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اپنے دل میں کیا چھپا کے بیٹھا ہوا تھا محمد، جس کو اللہ نے عیاں کیا ہے؟ تو اسی آیت میں آگے جا کے سامنے اللہ نے ظاہر. بھائی میں بعد میں آگے جاتا ہوں، پہلے یہاں یار آگے کیوں جاؤں؟ آگے پیچھے اوپر نیچے جاتے ہو. جہاں میں بول رہا ہوں وہ تو تم بول نہیں رہے. ابھی اس نے اپنے دل میں کیا چھپایا تھا جو اللہ ظاہر کرنے والا ہے؟ پہلے مجھے وہ بتا دو. تو میں نے کتنے بار کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھا، بشر تھا. وہ بھی اس بات سے ڈر رہا تھا کہ لوگ کل یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ شادی کیا. یہی بات. اب کیوں تو اس کا مطلب ہے محمد اس کے اوپر ٹن ہو گیا تھا نا. زید محمد کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ رہا تھا نا، اور کس لیے چھوڑ رہا تھا؟ یہ سینٹنس کیوں آیا اس کے اندر؟ ایک منٹ دیکھو مطلب سنیں میری بات سنیں. اب آپ ہی کے بات پر میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں جو کہ آپ کی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور خود اس بات سے شرما رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں اپنی بہو سے شادی کر لوں تو. سمجھے آپ بھائی؟ اس سے وہ بہو سے شادی کیوں کرے گا؟ پہلے یہ دیکھیں نا یار. سلمانی جلیبی محمد تو ڈر رہا تھا، چھپا ہے نا دل میں کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا، دونوں میں کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا نا. ایک منٹ آپ لوگ آیات کا پہلا حصہ آپ لوگوں نے پھر سے بھول دیا. اسی میں صاف لکھا ہے کہ اگر شادی کرتا تو کیوں بولتے. ایک منٹ اگر وہ شادی کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں بولتا کہ امسک علیک زوجک، اپنا بیوی اپنے پاس رکھو؟ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ محمد اس پہ ٹن ہو گیا تھا، اور زید نے اس کو کہا میں اپنی بیوی تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں. سن لے اب محمد ڈرنا شروع ہو گیا، بھائی میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے شادی کروں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. تبھی تو یہ آیت آئی تھی، تبھی تو اللہ نے کہا میں تیرے دل میں جو چھپا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. یہی تو کہہ رہا ہوں، جو چھپا ہے تیرے دل میں وہ تخفی فی نفسی کا ما اللہ، تمہیں اس سے تم ڈر رہے ہو جو چھپایا ہوا تم نے اپنے دل میں. اللہ سے ڈرو، اللہ بیان کر دے گا جو تم نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا. اور اللہ زیادہ ڈرنے والا ہے انسانوں سے. تم کیا بات کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تمہاری یہ آیت ہی بتا رہی ہے محمد وہاں پہ جا کے ٹن ہوا، پھر وہ ڈرنا شروع ہو گیا کہ میں اگر اپنے بیٹے کی بیوی یعنی کہ بہو سے شادی کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. یہاں پہ لوگ بڑے حرمت والے ہیں، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، لہٰذا اللہ کی طرف سے اس نے یہ آیت لانی تھی تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکے کہ نہیں مجھ سے ٹینشن نہ لو، اللہ نے یہ کام کروایا، بلکہ اللہ نے ہی کر دیا ہے. قرآن میں واحد شادی ہے جو اللہ نے کی ہے یہ والی، اور کسی کی شادی اللہ نے نہیں کی. دیکھو ایڈم جی آیات کو پہلا حصہ پھر سے دیکھو، اسی میں صاف ظاہر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتا ہے اس کو کہ اللہ سے ڈرو، اپنا بیوی اپنے پاس رکھو. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ ارے یار ظاہری بات ہے یار. کیوں وہ محمد کو اپنا بیوی کیوں دے رہا تھا؟
بھائی ان دونوں کا نہیں جمتا تھا. ان دونوں کا نہیں جمتا تھا, کہاں لکھا ہے, اس میں صاحب کہاں لکھا ہے ان دونوں کا نہیں جمتا تھا؟ ایک فلما قضى زید منها وطرا, جب زید نے اس سے اپنا رابطہ ختم کرایا پورا. کب ختم کرایا, کب ختم کرایا, کدھر لکھا ہے, کدھر لکھا ہے, کب ختم کرایا؟ تم نیچے چلے گئے نا, پھر نیچے چلے گئے نا, چلو نیچے آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. واللہ, پہلے آگے چلو, واللہ 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 اب اللہ سے صرف ڈرو, ٹھیک ہے. اچھا اب اللہ سے ڈرنے کا کیا ہے؟ سو وین فلما قصا قضى زید منہا وطرا, ٹھیک ہے. قرآن شریف میں ہاں وہ تکڑا چلو رک وہ جاؤ تکڑا بھائی. فلما قضى, ایک منٹ میں اسی کمپلیٹ. فلما قضى زید منها وطرا, اور جب زید نے اس سے اپنا جو نکاح تھا ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. کیا آپ لکھا نکاح؟ زوجنا کہا, ہم نے نکاح کرایا. ورڈ نکاح بتاؤ مجھے کہاں ہے, یہ زوجنا کیا مطلب؟ ورڈ نکاح دکھاؤ یہ مجھے. ضمیر کس کی طرف بول رہی ہے؟ ایک منٹ آپ جلیبی مت بنائیے. اس میں زوجنا کا جو آخر جو آیا, مجھے وہ زوجنا کا محمد کے لیے ہے, وہ محمد کے لیے, محمد سے شادی کروانے کے لیے ہے. مجھے بتاؤ قصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا فلما قصا زید کیا مطلب ہے؟ ارے وہ قصا نہیں ہے, قضا. قضا ہے, ٹھیک ہے, آئی نو. منها وطرا, بتائیے. وہی جب زید نے اس کے ساتھ اپنا رابطہ ختم کرایا. کہاں پہ لکھا ہے رابطے کی عربی بتاؤ, یہاں پہ رابطہ کا لفظ ہی نہیں ہے. قضا کا مطلب بتاؤ مجھے, قضا کا مطلب بتاؤ, کیا مطلب ہے؟ زید قضا کا مطلب بتاؤ, تو ختم ہو گیا نا اس کا. قضا کا مطلب بتاؤ. تو بھائی اس کی ایک اور حرف پہ وطرا, اس کا کیا مطلب ہے؟ وطرا تک چلتے ہیں آگے. وطرا جو ہے وہ زوج ہے آگے محمد کے ساتھ کے لیے, قضا زید کے ساتھ ہے. مجھے زید والا بتاؤ, مجھے زید والا بتاؤ. نہیں اس کی یہ وطرا تک ہے. فلما قضى زید منها وطرا نہیں. آپ دیکھو میرے سامنے یار تم جھوٹ بول رہے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں جھوٹ نہیں بول. امب کا نہیں پتا, سن لو, چپ 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 چپ. وطرا یہ اور ہے, اینڈ, واو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ. وطرا تو ہم نے ترا, اور ہم نے زوج نہ کہا, ہم نے شادی کر دیا پھر اس کے ساتھ. مجھے بتاؤ قضا کا مطلب کیا ہے؟ فلما قضا, فلما قضا پلیز. بھائی اسی فلما قضى زید منها وطرا, جب زید نے اس کے ساتھ جو نکاح تھا وہ ختم کرایا, اب اینڈ تک ہو گیا, ختم ہو گیا بس. یہی قضا, یہی مطلب ہے. قضا کا مطلب ہے اس نے فیصلہ دے دیا, فیصلہ دے دیا. قضا فیصلہ دے دیا, جب اس نے فیصلہ دے دیا, ٹھیک ہے. کیوں فیصلہ دیا اس نے؟ بھائی زید ان دونوں کا نہیں جمتا تھا, ان دونوں کا نکاح ٹوٹ کہاں گیا. لکھا ہے, کہاں لکھا ہے نہیں ٹوٹا نکاح؟ زید نے اپنی مرضی سے اس کو طلاق دی تاکہ محمد سے اس کی شادی ہو سکے. یہی تو دکھا رہے ہیں آیت میں پہلے. محمد کہہ رہا ہے ڈرو, میں نے نہیں کرنی, میں کرنی ہے. زید نے اس کو طلاق کیوں دینے کی کوشش کی؟ آگے چلتے ہیں. اب آئے ذرا ہندی پڑھیں. سلیمانی جلیبی جی اب ذرا ہندی پڑھ کے دکھائیں ان کو, تاکہ جو لوگ ہیں جو کہ سمجھ نہیں سکے ان کو بھی سمجھ آ جائے. ہندی پڑھیں ذرا. شیخر صاحب کو بول دیجیے. شیخر صاحب ہندی پڑھیں ذرا ان کے لیے, سب کے لیے. میں پڑھ دوں. تتھا ہے نبی, آپ وہ سمے یاد کریں جب آپ اس سے کہا کرتے تھے اپکار کیا اللہ نے جس پر, تتھا آپ کے اپکار کیا جس پر, روک لے اپنی پتنی کو, تتھا اللہ سے ڈر, اور آپ چھپا رہے تھے اپنے من میں جسے. اچھا یہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہاں, آپ چھپا رہے تھے اپنے من میں جسے, آگے چلیں. آپ چھپا رہے تھے اپنے من میں جسے اللہ اجاگر کرنے والا ہے, تتھا ڈر رہے تھے تم لوگوں سے, تم ڈر رہے تھے, جبکہ اللہ ادھک یوگیہ ہے کہ اس سے ڈرتے. تو جب زید نے پوری کر لی اس سے اپنی آوشکتا, جب زید نے پوری کر لی اس سے اپنی آوشکتا. زید نے when زید had fill with her, جب زید اس سے زید کا من بھر گیا. ہاں, اور من کس طرح بڑھا؟ ڈنگ ڈونگ سے. آگے چلے سر. تو ہم نے وواہ دیا اس سے آپ سے,
تو ہم نے विवाह किया उससे आपसे ताकि ईमान वालों पर कोई दोष ना रहे. اچھا विवाह किया उससे आपसे अल्लाह ने कराया. अब ईमान वालों पे भी दोष ना रहे कि वो भी अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों से शादी करते रहे. कितनी इंतहा लेवल की बगैरती है यार. यार एक अगर आपको मानना है ठीक है, नहीं मानना है तुम्हारे सामने आयत है. उस हर मुझे उल्टी आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है. उल्टी करो भाई, आपका मर्जी है. किसी को उल्टी आ रही है, नहीं है. मुझे उल्टी आ रही है कि एक नबी इस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है. जितने भी नबी आए पूरे इस्लाम के अंदर, जितने भी नबी थे सारे के सारे, आदम से लेके मोहम्मद तक जितने भी नबी आए, किसी ने एडॉप्शन एब्रोगेट नहीं की. मोहम्मद ने अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से टुन होके एडॉप्शन एब्रोगेट कर दी. आप ये देखो कि सारे नबी एडॉप्शन करते रहे होंगे, उनके जमाने में होते रहे, लोग करते रहे. सिर्फ मोहम्मद वो वाहिद नबी था जिसने ये वाली हरकत की. और ये रहमतुल आलमीन है, जो बच्चों को सहारा नहीं मिलने दे रहा, उन्हें अडॉप्ट नहीं कर सकता आप कोई. मोहम्मद ने वो खत्म कर दी. एक मिनट मुझे ये बताइए, इस आयत में क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से शादी किया या अल्लाह ने कराया? ये आयत जो है अल्लाह, तो मोहम्मद का जो अल्लाह है ना, उससे बड़ा क्या कहेंगे इनह्यूमेन एक्ट करने वाला हो ही कोई नहीं सकता. अगर दुनिया में खुदा इस किस्म का हो गया ना तो रह गई बातें. दैट्स इट. देखो भाई, अभी तो इस अल्लाह को मैं मानता नहीं. मोहम्मद तो बेचारा बीच में फंस जाता ना, क्योंकि उसने अपना ये अल्लाह बनाया. वरना तो प्रॉब्लम तो मेरी इस अल्लाह के साथ है, मोहम्मद के साथ नहीं है. और चूंकि अल्लाह तो कोई है नहीं, ये मोहम्मद की फैसिनेशन थी, उसने अपनी ठरक और हवस को पूरा करने के लिए अल्लाह बनाया. वरना तो उसको पूछता कौन. एडम भाई मैं बोल सकता हूं? एक मिनट, बहुत टाइम हो गया. इसी आयत से जाहिर होता है, इसी आयत में अल्लाह कहता है वज़वजना कहा, और हमने शादी कराया आपका उसके साथ. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से नहीं कराया. और कुरान करीम से मैंने साबित कर दिया कि अल्लाह कहता है यार ज़ैनब है कौन. ज़ैनब तो इसी आयत के आखिर में कह रहा मेरे भाई. अच्छा पूरे के पूरे सुने. एक सेकंड जलेबी सुन जरा. ज़ैनब एक फूक वाली गुड्डी है जिसको मार्केट से खरीदो. पहले तुम एंजॉय कर लो, फिर मैं करूंगा. सुनो जरा, पहले उसकी शादी जबरदस्ती ज़ैद से करा दी, फिर उसके बाद उसकी शादी मोहम्मद से करा दी. ये अल्लाह अपनी मर्जी से कभी उस लड़की को किसी को दे रहा है, कभी किसी को दे. लड़की है कि फूक वाली गुड़िया है. अच्छा, और उसमें तो ये एक और बड़ा फ्लॉ है, आपने अपनी मर्जी से उसका ट्रांसलेशन कराया. अरे इसमें एक और बड़ा फ्लॉ है. जिस तरफ समझ वकास खान भाई, क्या पूरे के पूरे अरब में रसूलुल्लाह के सिवा कोई दूसरा मर्द नहीं बचा था ज़ैनब से निकाह करवाने के लिए? भाई एक मिनट सुलेमानी भाई साहब, आयत के आखिर में लिखा है ये इसलिए कराया लिकैला अलल मुमिनीन हरजुन, ताकि जो और मोमिन है उस पर कोई हरज न हो. फी अज़वाज अदइयाइहिम, जो जिसको मुंह बोला बेटा कहे, उसमें इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा, जब वो लोग उससे अपना हाजत पूरा कर चुके हो. अल्लाह का कह देना काफी नहीं था, मोहम्मद की शादी कराना की जरूरत थी. इसी आयत, एक मिनट यार, आप लोगों ने खुद सुना, ये इसलिए कि जो बाकी मोमिन है ना उसके लिए कोई हरज ना हो, इसलिए बस. लेकिन आप लोग गलत समझ रहे. हाँ गलत समझ रहे हैं, सारी गलत समझ रहे हैं. जी सही तो सिर्फ आप ही है पूरे दुनिया में जो कुरान को सही तरीके से समझ. सुलेमानी भाई, आयत के आखिर में लिखा है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. क्या लिखा है? ताकि मोमिनों पर, ताकि जो मोमिन है जो अपने मुंह बोले बेटे हैं, इसकी शादी में उसकी कोई हर्ज न हो. ये इसलिए अल्लाह का कह देना काफी क्यों नहीं था? अल्लाह का कह देना काफी क्यों नहीं था? ये भी शर्त लगाया, ये भी. अरे भाई आप क्या कर रहे हो भाई? ये भी आखिर में कहा जबकि वो इनसे अपना हाजत पूरी कर चुके हो, उस वक्त होगा जब कोई आदमी अपना बीवी छोड़ेगा, उसके तलाक देगा, तब इस तरह होता है. तो उसका ससुर उससे शादी निकाह कर सकता है आपके हिसाब से? अरे ससुर कहाँ है अगर मेरे कोई बीवी? बेटा, के लिए
सुलेमानी भाई, पहले हमने ये साबित कर दिया कुरान करीम से कि अल्लाह कहता है अगर किसी ने किसी को मुंह बोला बेटा का तो उसका बेटा नहीं हो सकता है। अच्छा बात सुनो, पहले मुझे ये बताओ ज़ईद जो है वो मोहम्मद का मुंह बोला बेटा था ना? जी। कहाँ लिखा? कुरान में तो नहीं लिखा है, लेकिन कुरान ने ये कहा, एक मिनट, कुरान ने ये कहा अगर किसी ने किसी को मुंह बेटा कहा तो वो अपना उसका हकीकी बेटा नहीं हो सकता है। ये भी लिखा कुरान करीम कि एक अपना बेटा होता है, एक पराई बेटा होता है। ये मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल ये है ज़ईद जो है वो मोहम्मद का मुंह बोला बेटा है? नहीं तो नहीं, जी मुंह बोला बेटा है, लेकिन कुरान में इसका कहाँ लिखा? कुरान करीम में नहीं है, इस तरह नहीं है। कहाँ से पढ़ा तुमने ये बात? सूरत अहज़ाब की जो 4 नंबर आई थी उसी में लिखा है ना, अगर किसी ने किसी को कहा कि आप मेरा बेटा है, अल्लाह कहता है कि आप वो बेटा नहीं है। अगर किसी ने अपनी बीवी को कहा कि मेरी माँ है। दोबारा सवाल सुनो, ज़ईद मोहम्मद का मुंह बोला बेटा है? कुरान करीम में तो नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है? तो हदीस में होगा ना। कहाँ पे? मुझे तो जानकारी नहीं है इतना। जहाँ पे ये लिखा है ना कि वो उसका मुंह बोला बेटा है, वहीं पे लिखा है मोहम्मद उसके घर गया, वो घर पे नहीं था, मोहम्मद ने उसकी बीवी को देखा और उसने कहा सुभान अल्लाह मुकर्रिबुल क़ुलूब। उसके बाद ज़ईद आया मोहम्मद के पास, उसने आके कहा मेरी बीवी ले ले, तब ये आयत आई। यार शर्म करो, हया करो, तुम किस किस्म के बगैरत नबी को मान के बैठे हुए हो? शर्म हया करो। एक मिनट, एडम जी आप मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपके साथ बात कर सकता तो एहतराम के साथ बात करना ठीक है। यही तो आज का टॉपिक है। मैं मोहम्मद का एहतराम क्यों करूं? मुझे बताओ, एक रीजन दे दो मुझे कि मैं मोहम्मद का एहतराम करूं। देखो वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐसा नहीं कहा रहमतुल लिल मुमिनीन, नहीं कहा रहमतुल लिल आलमीन कहा। रहमत है, अच्छा वो रहमत है ना, रहमत है ना, लेकिन आप नहीं समझ, नहीं रहमत है कि नहीं है? रहमत है ना, रहमत लिल आलमीन है ना, तो मैं उसको जो मर्जी कहूं वो तो रहमत है, मुझे क्या टेंशन है? अगर वो रहमत है तो मुझे क्या टेंशन है? मैं उसे जो मर्जी करूं वो मेरे लिए रहमत रहेगा। ठीक है जी, आपका मर्जी है, लेकिन हमारे साथ इस तरह बात मत करो। हम अगर आप रहमत है ना, अच्छा मैं एहतराम के साथ। अच्छा एडम भाई मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूँ। अगर हुजूर अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह कर सकते थे, तो बाकी की जो मतलब हुजूर की बीवियां थी वो अपने मुंह बोले बेटे से निकाह क्यों नहीं कर सकते? वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं कर सकते? मुझे मोहम्मद मतलब भाई जवाब दे दो, क्यों नहीं कर सकते? आप बोले ना मुंह बोला बेटा किसी का बेटा नहीं होता। मुंह बोला बेटा अपनी मुंह बोली माँ के साथ निकाह क्यों नहीं कर सकता? एक क्यों नहीं कर सकता? होता है पैगंबर होता है और एक आम इंसान होता है, उस दोनों में आप फर्क करिए। वो अल्लाह का नबी था, उसके लिए क्यों फर्क करें? नहीं क्यों फर्क करें? क्यों फर्क करें? ये आयत इसीलिए आई थी ना, आपने कहा था ताकि आम इंसानों में कोई हरज ना रहे, वो आम इंसान भी ये वाली हरकत कर सके जो मोहम्मद करने की है, तो इसीलिए आया ना। अब मुझे बताओ, मैं अगर किसी की माँ को, लेट्स से सुलेमानी जलेबी की माँ को मैं माँ कहता हूँ, मेरी माँ है, माँ बराबर मैं माँ कहता हूँ, कल को मैं उससे शादी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ अगर मैं मुसलमान हूँ तो? क्योंकि वो तो मेरी मुंह बोली माँ है ना। अगर मैं मुसलमान हूँ तो सुलेमानी जलेबी की माँ को मैं माँ कहने के बाद 2 साल बाद 3 साल बाद उसके साथ शादी कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ कर सकते। अगर उसने तलाक दिया, सब ताल्लुकात खत्म कराए, कर सकते हो, इसमें क्या हर्ज है? तलाक को भी जोड़े। अगर उसकी सुलेमानी देवी के वालिद साहब की गॉड फॉरबिड देहांत हो जाए तो मैं उसकी माँ के साथ शादी कर लूं क्योंकि मैंने उसे माँ कहा था बगैर बैठे? देखो आप हाँ या ना और घुमा रहे हो। अगर मैं मुसलमान हूँ तो शादी कर सकता हूँ, हाँ या ना? कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच। ये है बगैरती इस्लामिक शरा के अंदर। सुलेमानी जलेबी सॉरी यार, मैं तुम्हें यूज किया था, प्लीज। नहीं बस ठीक है। देखिए आपकी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है भाई। एक मिनट सुलेमान, कुरान ने जो कहा हम उसको मान रहे हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते। ये कहीं वो कहीं, अरे आप ना करें किसी की परवाह, लोग खुद सोचेंगे आपकी ये जो जहालत भरी बातें हैं, ठीक है, उस पर लोग अपनी खुद राय बनाएंगे। मेरे भाई, अरे भाई जहालत नहीं कि इसमें थोड़े पहम की।
हेलो जी हेलो वकास भाई, आप इधर हैं? वकास भाई, हाँ है वो है। जी जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वकास भाई, इनसे आप ऐसे बात नहीं कर सकते, आप जेन्युइन होके बात नहीं कर सकते इनसे इनकी गेम खेलनी पड़ेगी आपको। मुझे जरा बताओ, यहाँ पे जितने भी ये तुम बैठे हो, मुझे बताओ गलत क्यों है ये काम? सही अगर क्यों है क्या आप हो ये गया बता दो, सही क्यों नहीं, है आप ये गलत बता क्यों दो। है आप ये बताओ। सही आप क्यों है? इतनी देर से लड़ रहे हो, इतनी देर से हाँ चीख चले रहे हो, आ जाए, बताओ गलत आप क्यों मेरे है? साथ आ जाए, गलत मेरे क्यों साथ आ है? जाए। गलत क्यों हाँ है? हाँ गलत क्यों है? गलत क्यों बता है? दूं, गलत क्यों है? गलत क्यों है? बताओ बताऊं क्यों है? बताऊं हाँ बताऊं 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 हाँ बताऊं बताओ ना, बताऊं मैं बताऊँ हाँ बताऊं बताऊं बताओ नहीं ना। बताऊं हाँ नहीं बताऊं नहीं बताऊं एडम भाई, नहीं बताऊं एडम भाई, बताऊं ये लेवल है बताऊं वकास भाई, ये लेवल है बताऊं जाहिलों अरे का। एक मिनट रुक अल्लाह जाओ, पाक जो एक मिनट कुरान मैं में कहता है बताता ना, हूँ। वइदा मैं खातबहुम मैं बताता हूँ क्यों गलत है, शोएब मैं बताता हूँ। शोएब शोएब ओए शोएब सुने शोएब सुने सब्र सुने कर सुने ओ सुने भाई एडम भाई रुक जाओ, एडम भाई रुक जाओ, एडम भाई रुक जाओ। मुझे बताओ मैं गलत बताता क्यों हूँ है? क्यों गलत है, गलत मैं क्यों बता है? रहा हूँ ना। गलत क्यों है? इमोरल है अगर ना? मुंह बोला बेटा, इंग्लिश आती है, सुने इंग्लिश इंग्लिश आती है ना? सुने इमोरल है ना? सुने, इज इट इमोरल? इज इट मैं बता इमोरल? रहा हूँ आपको, मैं बता इज रहा इट हूँ, इमोरल? सुने। यस और नो? यस और हाँ नो? बिल्कुल इमोरल चीज हाँ है। इमोरल 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 तो एक बात तो 3 दफा करोगे, मैं 10 दफा करूंगा। टेटे तो कम करो, मोरालिटी डिफाइन सवाल करो, रखते हो तो वेट करो। नहीं रुक मोरालिटी जाओ डिफाइन एडम करो, भाई, रुक मोरालिटी जाओ डिफाइन करो, मैं बता रहा हूँ डिफाइन ना, करो, मैं मोरालिटी बिल्कुल डिफाइन डिफेंड करो। कर रहा हूँ। मैं मोहम्मद डिफेंड मोहम्मद नहीं, हुजूर जाहिल, डिफाइन हुजूर मोहम्मद डिफाइन करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से मॉरलिटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अबे मोरालिटी क्योंकि डिफाइन करो, आप कह सुने, रहे हो गलत है, मोहम्मद मैं नहीं कह रहा आपको गलत बता है, रहा हूँ ना आप कह गलत रहे हो। क्यों है। मैं मोहम्मद बता की रहा हूँ तरफ से आपको नहीं, गलत अपनी क्यों। तरफ से बताओ। सुनने की क्षमता रखे, सुनने की क्षमता रखे। बड़ी आपने बड़ी अभी बातें सवाल करते किया देखो ना, आप। सुने, अरे भाई सुनने की क्षमता मेरा रखे, सवाल इतना सुन लो, घबरा। फिर जवाब देना, फिर अपनी घटिया हाँ बकबक हाँ करना। बता, चलो मोरालिटी डिफाइन करो बिल्कुल और फिर करो। बोलो कि ये मोरल है। ओके, गो अहेड। हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हुजूर की बीवियों से उनके मुंह बोले बेटे निकाह यार नहीं कर हुजूर को सकते। बीच में मत लेकर आओ, आप कह रहे हो गलत है, क्यों आप नहीं बताओ लाए? कैसे गलत है। बात जब क्यों हुजूर लेकर की आओ चल रही है तो भाई? हुजूर को आपके बीच हिसाब में से क्यों नहीं गलत है लाए? ना? आपके हिसाब से ये चीज गलत है ना? अरे हमारे हिसाब से तो पूरा का पूरा इस्लाम गलत है। हाँ तो यही तो बताओ कैसे गलत है, तो जाहिल बताओ ना इंसान। आप मुझे, हुजूर ने फिर तो मोहम्मद को मत लेकर, अपनी मोहम्मद बीवियों को से बीच में लोगों मत का लेकर आओ। निकाह करने से क्यों मना किया? नहीं 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 नहीं, भले वो अगर उनके उम्मती बेटे थे, मुंह बोले बेटे थे, क्यों मैं अगर क्यों कह रहा हूँ बताओ ना कि क्यों? एक चीज, मैं अगर कह रहा हूँ एक चीज गलत है तो मैं बताऊंगा क्यों गलत है मेरे हिसाब से। आप बताओ क्यों गलत है आपके हाँ हिसाब से, हाँ मोहम्मद को क्यों लेकर बिल्कुल आ रहे गलत हो? है भाई, बताओ बिल्कुल कैसे गलत है। गलत है? अगर आप हाउ किसी इज को इट इमोरल? अपनी बहन बना लो, अपनी बेटी बना लो, एक जिसको आप सेकंड, एक बचपन से सेकंड। पालो पोसो अच्छा, बड़ा करो। मैं आपकी माँ को अपनी बीवी बना लूं, सही है? इसलिए तो बगैरती बिल्कुल है ना, गलत है। नहीं बना बगैरती लूं है, मैं, नहीं बगैरती बना है। लूं, आपकी माँ को अपनी बीवी बना लूं, बे सही है क्या? नहीं बेगैरत काम क्यों करेगा आप ऐसे कोई बंदा? नहीं, तो बेगैरत क्या होता है? क्या होता है बेगैरत? डिफाइन करो, डिफाइन इसमें बेगैरत। गैरत नहीं होती। जो अपने तो अपने बहू से गैरत शादी क्या है? कर ले, जो अपने तो बेटे गैरत की क्या है? बीवी से शादी कर ले, वो बेगैरत है। गैरत क्या होती है ये बताओ, ये डिफाइन करो ना, गैरत क्या है? जो आ हजूर में नहीं थी। जी शोएब साहब, कुछ और? भाई मैंने आपसे इतने जाहिल हो मिसाल नहीं मांगी, मैंने डेफिनेशन मांगी मिसाल नहीं मांगी, मैं मिसाल देके डेफिनेशन अगर दे रहा हूँ। नहीं, ये देखो, मैं किसी से पूछूं ना अंडा क्या है, मैं ये नहीं बोलूंगा व्हाइट अंडा है ब्लैक अंडा है, मैं अंडा डिफाइन करूंगा। मैं अच्छा आपसे डिफाइन बोलूं करें अंडा गैरत क्या है, अंडा क्या गैरत डिफाइन करें, डिफाइन करो, अंडा डिफाइन गैरत करें, डिफाइन करो, अंडा गैरत डिफाइन करें पहले। भाई आप अंडा ये देखो डिफाइन अंडे करें पे ना, आ ताकि गए। हमें पता लगे गैरत कि डिफाइन, अंडा क्या होता है। आपने बोला ये बेगैरत है, तो आपने बोला शोएब बेगैरत क्या होता है जिसके पास सात गैरत नहीं है, सात तो गैरत शोएब डिफाइन सात करो शोएब सात यार, शोएब गैरत लिसन, डिफाइन करो, गैरत डिफाइन सात करो, शोएब पहले गैरत डिफाइन करो। करता बोला हूँ ना। बेगैरत है ना, तो बोलो गैरत अबे डिफाइन सुन करो। तो ले यार, तुझे वकास भाई, बोलना बहुत आता वकास है, भाई, सुन ले वकास यार। भाई, एक इनसे सेकंड, इसको आप जरा जेन्युइन म्यूट होके करना जरा बात नहीं इस अरे साले करोगे। को। वकास भाई, वकास भाई की क्या, वो वकास भाई के नाम का कलमा नहीं पढ़ना है आपको, आपको सवालों का जवाब देना। एक सेकंड, साथ गैरत लिसन, क्या है डिफाइन करो। साथ लिसन, एक सेकंड साथ साथ लोगों देखो, तमीज तरीके से अगर बात करोगे और सवाल करके रुकोगे जवाब लेने के लिए तो आपको जवाब मिलेगा। अगर आप टेंटे करते जाओगे ब्रोकन रैकेट की तरह तो आपको जवाब नहीं मिल सकता। वंस अगेन आपकी भाग गया, बस भाग गया साला। ओके बेगैरत, इसी बगैरत को डिफाइन। बेगैरत कहते हैं। जो जो अपनी बात रखता है और भाग जाता है उसको बेगैरत कहते हैं। अच्छा परफेक्ट मैं डेफिनेशन तो कहता है बेगैरत की हुआ। जब अंडा का डिफाइन करूंगा ना तो मैं ये नहीं कहूंगा अंडा सफेद रंग का होता है, मैं बताऊंगा अंडा क्या होता है। अच्छा भाई तू अंडे को डिफाइन कर दे, पहले पता लगे तेरी डेफिनेशन तुझे किस लेवल पे चाहिए।
अच्छा देखो यार इन लोगों का माइंड कैसे चलता है, अंडा डिफाइन करो, बेगैरत क्या है वो डिफाइन करो, मोरलिटी डिफाइन करो। हाँ, कुरान हदीस में बात नहीं करना। आ गया। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई आप जब क्लेम कर रहे हो ना, आपको डिफाइन करना जरूरी है। अरे तो मुझे हम मोहम्मद की मोरलिटीज पे बात कर रहे हैं कि अगर वो बंदा कहता है, क्यों नहीं बात कर सकते यार? जलेबी ऐसे बात नहीं होगी इसके साथ, ऐसे बात नहीं होगी इसके साथ बात करने के लिए। यार शट अप यार, इसको म्यूट करो ना जरा, पहले से म्यूट करो इसको, म्यूट करो। ओके लिसन, ऐसे बात नहीं होगी, ये ओवरराइड करेगा, इसके अंदर बहुत आग लगी हुई है जो आप कर रहे हो। यार शट अप यू साले, गाली सुनेगा मुझसे। यू शट अप, रिमूव कर यार साले को, कुत्ते को, हटा दो। मोहम्मद का कुत्ता ना हो तो। देखो अगर तुमने बात करनी है बैक स्टेज में, अगर तू सुन रहा है, अगर तूने बात करनी है, 1 मिनट तू ले ले, 1 मिनट मुझे बोलने दे, तेरी सारी मोरालिटीज मैं यहाँ पे सीधी कर देता हूँ। हाँ अगर ये टाइमली बात करेगा तो मैं इससे बात करेंगे। एक मिनट का टाइम, ठीक है? अब सबर, अब ये बोलने का नहीं है, रुक जाओ पहले, टाइमर लाओ यार स्क्रीन। वाओ, सो यू डिफाइन द रूल। शट अप यू कुत्ते, सबर कर, टाइमर लाओ यार स्क्रीन पे प्लीज, टाइमर लाओ स्क्रीन। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको जरा तमीज तरीके से करते हैं। जी सर बोलिए। पहली बात तो जो मुसलमान यहाँ पर चैट्स में ना, उनको सलाम देना है। दूसरा इनको एक आयत बतानी है, इधर समिअतु मन आयातिल्ला युकफरु बिहा व युस्तहज़अ बिहा। जब तुम सुनो ना कि कोई काफिर है ना अपनी आयतों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप चले जाओ, सही है, सुनो मत। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये लोग जो बगैरत और इमोरल और ये चीजें कह रहे हैं ना, इनका कोई तुक नहीं है कहने का। You'll have to define what morality is और गैरत क्या है, फिर आप बोलोगे हाँ इस हिसाब से ये गलत है। जब हर चीज सब्जेक्टिव है ना, हर किसी के हिसाब से, तो anyone can be correct। बस मैं काफी ये बोलना, इसका जवाब दे दो यार। ओके जी, ये अब मैं बोलता सर रीसेट कर दें टाइमर। इमोरलिटी की सिंपल डेफिनेशन, जो कि डिक्शनरी डेफिनेशन वो कहती है, अ पर्सन दैट इज बिहेविंग consciously going against the acceptable norms of the society। अगर कोई भी बंदा acceptable norms के खिलाफ जा रहा है सोसाइटी के, तो उसको immoral कहते हैं। immoral behavior is unacceptable in the society। दूसरी बात आपने रखी थी लोगों को कि इनकी आयतों का मजाक उड़ा, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम दिखा रहे हैं कि जो रियलिटी है। और कुरान कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो जाओ अपना एविडेंस लेके आओ। या तो कुरान गलत है या तुम गलत हो, दोनों में से एक गलत है। माइक इनको दे दें सर, बस सर माइक रीसेट करके दे दें। हाँ, तो जहाँ पे आप कह रहे हो ना कि कुरान कहता है जाके एविडेंस लेकर आओ, वो मुझे और आपको नहीं कह रहा, वो मुशरिकों को कह रहा है कि जो कुरान के लिए खरीद कर कुल हाथों बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। बेशक आपको मुझे लगता है अरबी पढ़ना भी नहीं आती। दूसरी बात जो है मोरालिटी की डिक्शनरी डेफिनेशन दे रहे हो, कह रहे हो सोसाइटी के नॉर्म है, तो भाई सोसाइटी जो डिसाइड करेगी फिर सही है। तो मतलब नाजी जर्मनी ने जो ज्यूज को मारा है, जो सोसाइटल प्रोपेगेंडा के हिसाब से मारा था उन्हें, और सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही थी कि उनको मारना चाहिए बाय द जूइश क्वेश्चन, तो वो भी सही है। अगर एक सोसाइटी कहती है कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है तो गलत है, एक सोसाइटी कहती है कि होमोसेक्सुअलिटी सही है तो फिर सही है। तो फिर व्हिच सोसाइटी इज करेक्ट देन? देयर इज नो सोसाइटी दैट इज कंप्लीटली करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट आपके डेफिनेशन के हिसाब से। अनम्यूट कर दे जी। हाँ जी, तो वो एविडेंस लेके आओ, तो मुशरिकों को कह रहे हैं, तो हम मुशरिक ही हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हम सारे के सारे मुशरिक हैं। आपको किसने कहा यहाँ पे कोई एथियस्ट बैठा हुआ है? दुर्फटे मुंह, आपको बेसिक एबीसीडी का नहीं पता, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम आपके दूसरे लेवल के ऊपर चलते हैं, अब आगे आपका मुद्दे की बात। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जूसी नार्सिस को तो सारी दुनिया कहती है गलत है, वो जो हिटलर है उसको सारी दुनिया कहते हैं गलत है, वो तो साला गलत है, उसने कितनों का हाल किया। सेम लॉजिक के ऊपर मोहम्मद ने जूस का कत्ले आम किया, मदीना से निकाला, सातों के सातों ट्राइब्स को मारा, तो जूस को मारने वाला मोहम्मद भी सेम लेवल के ऊपर है जो कि हिटलर था। मोहम्मद और हिटलर एक ही पन्ने के दो पल रहे हैं, बात सिर्फ ये है 14 दोनों के दरमियान 14 साल का फर्क है बस। मोहम्मद ने सातों के सातों ट्राइब को कत्ल किया जूस के, जिन जिनके बाल निकल आए हुए थे चूहों के, और हिटलर ने अपने इलाके में से मारा। फर्क क्या?
Mike is yours. ہاں تو یہ مسلمانوں آپ نے دیکھا اس نے ریڈ ہیرنگ کی ہے. یہاں پہ ریڈ ہیرنگ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے جو مدعے کی بات ہے اس سے ہٹ کے ایک کوئی یوز لیس نو پوائنٹ کانورزیشن اٹیک کی اس نے. تو یہ جب یہ دیکھو نا کہ کوئی ایسے بات کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس کو کوئی کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹائمر کیوں رک گیا. ہٹلر کی بات آپ نے رکھی تھی یہاں پر مدعے سے ہٹ کے. وہی نا میں اپنے بارے میں بولتا نا, لیکن چلو بھائی مجھے بولنے دو کہ یہ کیا مذاق ہے. ٹھیک ہے ٹائم لے اپنا بول. ہاں بھائی ریڈ ہیرنگ اس کو ہی کہتے ہیں سبجیکٹ سے ہٹ کے. اور ہٹلر کی بات میں نے کی تھی, ان کو دیکھو ہٹلر کو پوری دنیا کہتی ہے غلط ہے. ابے ہٹلر کو جرمنی میں تو صحیح کہتے تھے نا, جرمنز تو ہٹلر کو مانتے تھے نا, جرمنز تو مانتے تھے نا ہٹلر کی فلسفی میں. تو ہٹلر کی سوسائٹی میں رہ کے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہودی کو مارنا چاہیے تھا آپ کی ڈیفینیشن کے حساب سے. دنیا کو کیا لے کر آ رہے ہو؟ دنیا کو بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ غلط کرنا ہے. اس ٹائم پہ تو اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کیا ہوا تھا 1939 میں. جی سر ختم ہو گیا آپ کا ٹائمر. ریسیٹ کر دیں جی, مجھے دے دیں ٹائمر. اچھا جی, ہٹلر کو یہ لے کے آئے تھے, میں نہیں لے کے آیا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہٹلر کی ایگزامپل یہ لے کے آئے سیم. اب انہوں نے کہا کہ ہٹلر کو اس وقت کے جرمنی والے تو اچھا سمجھتے تھے نا, سیم محمد کو محمد کے ٹائم میں مسلمان تو اچھا سمجھتے تھے نا. محمد نے پھر بھی وہی قتل و عام کیا. ونس اگین ہٹلر والی ایگزامپل لانے والا بھی یہ تھا, اور وہ محمد پہ 100% فٹ بیٹھ رہی ہے. اور پھر جو اس نے اس کا آرگیومنٹ دیا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے جرمن لوگ جو ہیں اس زمانے میں ہٹلر کو صحیح کہہ رہے تھے نا, آج بھی چند ایک جرمن لوگ ہٹلر کو صحیح کہتے ہیں نا. سیم محمد کو ماننے والے اس وقت بھی محمد کو صحیح کہہ رہے تھے. محمد نے خود 1400 لوگوں کا سر قلم نہیں کیا تھا, اس نے جس کے بال نکلے ہوئے تھے اپنے لوگوں سے ہی کروایا تھا, خود نہیں کیا تھا, خود بیٹھ کے دیکھ ہی رہا تھا وہ. سیم آج بھی کچھ ماننے والے ہیں جو محمد کی سر صحیح کہتے ہیں. بات ختم. سو دیر از نو ڈفرنس بٹوین دا ٹو. یو براٹ اپ ہٹلر, برنگ another person. مائک نے دے. یہ دیکھیں کتنا اللہ معاف کرے کتنا لیول دیکھو ان کا. ہم موریلٹی کی ڈیفینیشن پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے بولا موریلٹی از دی immorality is something is someone who goes against the norms of the society. تو اس ٹائم پہ جرمنی میں نارم تھا سوسائٹی میں ٹو ہیٹ جیوز, ٹو ڈسکریمنیٹ اگینسٹ جیوز. تو دیٹ مینس ایٹ دیٹ مومنٹ ان ٹائم اٹ واز مورل ایز پر یور اسٹوپڈ پیٹی ڈکشنری ڈیفینیشن. تو دین دیٹ مینس کہ اب بعد میں کہنا اس کو امورل ہے یا اس ٹائم پہ کہنا اس کو مورل ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ کوئی ڈیفینیشن تو نہیں ہوئی نا یہ. اوکے جی ختم. اوکے مجھے دے دیں تمہارا مائک سر, بات وہی آ جاتی ہے. اوکے ناؤ لیٹس کمنگ بیک ٹو دی سیم پوائنٹ. اگر جرمنی اور اس کا ہٹلر کا کام صحیح ہوتا تو پوری دنیا ورلڈ وار 2 میں شامل نہ ہوتی. یار میرا ٹائمر چلاؤ نا یار, ایسے نہیں کرو. اسٹارٹ دا ٹائمر, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. وہ پوری دنیا ہٹلر کے خلاف کھڑی نہ ہوئی ہوتی. ہٹلر کے ساتھ تھا کون؟ صرف جاپان, اور تو کوئی تھا ہی نہیں. باقی سارے کے سارے تو دوسری سائڈ میں کھڑے ہوئے تھے, ہٹلر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ ہٹلر نے غلط کیا ہے. اگر جرمنی تک رہتا, اس سے باہر نہ نکلتا, کوئی اس کے خلاف کھڑا نہ ہوتا. محمد کے ساتھی بھی محمد کے مرنے کے بعد سعودی عربیہ سے باہر نہ نکلتے تو شاید کوئی کچھ نہ کہتا. باہر نکلے, ان لوگوں قتل قتال کیا, ساری دنیا نے کہا رکو بھائی, ہیلو کیا کر رہے ہو. ابو بکر, عمر, عثمان, علی سب نکلے, سب نے گیم میں ڈالی, قتل و قتال کیا. کیا محمد نے کہہ دیا تھا, جو محمد نے کہا تھا اسے فالو کر رہے تھے. اور محمد ہٹلر تھا اس زمانے کا, اس زمانے کا دوسرا ہٹلر تھا. بات ختم. تو لوگ ہٹلر کی چیزوں کو غلط کہہ رہے تھے تو سیکنڈ ورلڈ وار کی تھی نا انہوں نے. مائک دے انہیں. بھائی میرا سمپل سوال ہے آپ سے, جو جرمنز اس ٹائم پہ جوز کو مار رہے تھے, ڈسکریمنیٹ کر رہے تھے ایز پر دیئر سوسائٹی, ور دے امورل اور مورل؟ یہ جواب دے دو بھائی. ابھی بھی تمہیں جواب چاہیے اس چیز کا؟ بتا تو دیا اٹ واز امورل. کتنی دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرو, اٹ واز امورل. اور محمد نے بھی وہی, میری باری ہے اب, آپ کی باری نہیں ہے. محمد نے بھی وہی امورلٹی کی تھی, اس لیے تم ہٹلر کو ڈیفینڈ کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے. محمد کی امورلٹی وہی تھی, ہٹلر کی امورلٹی وہی ہے. دنیا بھی ہٹلر کے خلاف تھی, چند ایک لوگ محمد کے ساتھ بھی تھے اس زمانے میں, آج بھی کچھ چند ایک لوگ ہٹلر کے ساتھ بھی تھے. ان چند ایک لوگوں کو لے کے آپ پوری دنیا کو کہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مورل تھا. فل سٹاپ. ان کو دے ٹائم چلائیں. دیکھیں I don't get it how you're not getting this so simply. آپ ڈیفائن کر رہے ہو immorality as someone who goes against the norms of their society. ٹھیک ہے, no, of the society. You are taking an area as society. I am not taking as an area as society. Please don't do that. مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم الاؤڈ ہیں ایک دوسرے کو کاٹنا.
کیونکہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی سمجھ میں غلطی ہے. یار تو میں بھی کہہ سکتا تھا. ٹائم ریسیٹ کر دو اس کو. آپ کی سمجھ کی سیٹ کی ہے میں نے, آپ کی سمجھ کو سیٹ کیا. پلیز دوبارہ لے ٹائم ریسیٹ دے دیں یار بھائی. واپس ریسیٹ کرو. یہ کیا ہے؟ میں اپنی بات تو ختم کروں نا. یہ جو بولے مجھے کیا ہے. اینی ویز بولے ڈکشنری ڈیفینیشن انہوں نے دی. امورالٹی از the societal norm, someone going against the societal norms. ٹھیک ہے, اب یہ سوسائٹی کی assumptions پہ مجھ سے پھٹا کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ میں ان کو بتا رہا ہوں جو جرمن سوسائٹی ہے, آپ ابھی بھی رائٹنگز بھی دیکھ سکتے ہیں, جرمن سوسائٹی ڈسکریمنیٹ کر رہی تھی against the Jews, they were hating the Jews, they thought of them as lower classes. This was the norm of the society. That means this was moral. Anyone going against that norm was immoral. So آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ مورل ہے؟ سمپل, اس کا جواب دے دیں پلیز. اوکے جی, ریسیٹ کریں جی. آپ انتہائی ignorant, you are one of the most ignorant, illogical, silly person in the world that I have debated so far, because you know English, you can speak English, so it means you are not even in India, you are somewhere outside India, and your English is pretty well defined, selective. So now I have just simply told you that the whole world was against Germany, Nazi and Hitler. The whole world was against it. Yes, certain people were following him. We categorize all of them as immoral, and the world has categorized all of them as immoral. It was not just, oh, because of the few people this became normal. That's stupidity, idiotic, silly. There is no more words to define your stupidity at this time. Killing a human being is immoral just for what they believe in. But Muhammad did all of that. Muhammad said, "Man baddal deenuhu faqtulu." Whoever changes his religion, kill him. دے مائک ان کو. دیکھیں میری ذات پہ نہ آئے, ٹھیک ہے, میں آپ کی ذات پہ زیادہ حملہ نہیں کر رہا, پہلی بات. دوسری بات سوسائٹی آپ کہہ رہے ہو پوری دنیا اس کے خلاف ہے, یہ آپ کی جہالت ہے. پوری دنیا اس کے خلاف نہیں تھی. سوویت یونین اس کے ساتھ تھی, بلغیریا اس کے ساتھ تھا, اٹلی ان کے ساتھ تھا, جاپان ان دی اینڈ ان کے ساتھ تھا. کافی ہو گیا. اوکے, ریسیٹ کریں جی ٹائمر. انہوں نے اب دوبارہ, شکر ہے دوبارہ ہندی میں آگے واپس. ہماری ہندی اسٹریم ہے تو ہم ہندی میں بولیں گے, میرا انگلش چینل نہیں ہے. انہوں نے پہلے کہا کہ یہ میرے ذاتیات پہ اتنا اٹیک نہیں کر رہے. سو دیر از اے لیول جہاں تک یہ اٹیک کر سکتے ہیں. انہوں نے آتے ہی ہماری ذاتیات کے اوپر اٹیک کیا تھا, اور اب پھر انہوں نے دوبارہ مجھے جاہل بولا. سو ذاتیات پہ یہ پہلے گئے ہیں, میں بعد میں گیا ہوں. لیکن اتنا اور اتنے کا فرق ہے. یہ پیمانہ پتہ نہیں محمد کی طرح انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں پہ ہے ان کے دماغ میں کہ اس لیول تک آپ ذاتیات بھی جا سکتے ہیں, اس سے اوپر نیچے نہیں جا سکتے. Anyhow, now coming back to the same point. Once again, جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان کو غلط کہا گیا. اگر دنیا کا 10% بندہ اس کے ساتھ ہے لیکن 90% بندہ اس کے ساتھ نہیں ہے, تو صحیح کون ہے غلط کون ہے, that's a separate thing. مگر کیا آپ یہ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی قوم کو اس کی ریشل ایتھنیسٹی یا ریلیجس ایتھنیسٹی کے اوپر قتل کیا جا سکتا ہے, ہاں یا نا؟ پلیز جواب دیجیے گا. یار دیکھو بات مت گھماؤ, خدا کا واسطہ ہے. اچھا تم خدا میں نہیں مانتے, نہیں پتا نہیں کس میں مانتے ہو. امورالٹی کے اوپر رو, ڈونٹ گو آن مورل کوسچنز. پہلے ڈیفائن کرو مورالٹی. آپ یہ کہہ رہے ہو, نہیں بولنے دو. چلے ٹھیک ہے, رک جائے. ٹائمر ہم پھر سے لگا لیں گے آپ کا, ہم آپ کا ٹائمر پھر سے لگا لیں گے. میں ان سے بات کر رہا ہوں نا یار, آپ بار بار بیچ میں بول رہے ہو. ارے حضرت بھائی میری اسٹریم ہے, مجھے کچھ بولنا ہے, بولنے تو دیجیے. ہاں تو آپ اس کے ٹائم میں کیوں نہیں بولتے؟ میرے ٹائم میں ہی ملتا ہے موقع آپ کو. جلیبی میرے ٹائم میں نہیں, مجھے آپ کا بھی ٹائم نہیں ہے, یہ ان کا بھی ٹائم نہیں ہے, آپ کا ٹائم اسٹارٹ نہیں ہوا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, آپ ان کا جواب دے دیجیے گا. لیکن میں یہ بول رہا تھا, ہمارا جو آج کا جو موضوع تھا وہ تھا حضور محمد کی مورالٹی, ٹھیک ہے. آپ ان کی مورالٹی سے بات کرنے کے لیے کیوں ڈر رہے ہیں بھائی؟ کیا ہے وہ, کیا امورل پرسن تھے آپ کے حساب سے؟ یہ گھنٹوں سے بحث مورالٹی کیا ہے وہ بحث کر رہے ہیں. ہاں بالکل یار, ہم آ رہے ہیں اصل مدے پہ, آ رہے ہیں. جلیبی بھائی انہیں بات کرنے دیں, میرا بالکل صحیح مدعا رکھا ہوا ہے. جو اصل کوشچن ہے اس کے اوپر گیم سیٹ ہو جاتی ہے. اگر یہ جواب دے دیں میرے سوال کا کہ کیا کسی ہیومنس کو ان کی ریشل ایتھنیسٹی یا ریلیجس ایتھنیسٹی پہ قتل کرنا مورل ہے یا امورل ہے, یہ اگر بتا دیں تو ہماری بات ختم ہو جاتی ہے. بھائی میں بول سکتا ہوں؟ جی مائک دے دیں سر, ٹائم بھی دے دیں, 2 منٹ دے دیں ان کو جواب دینے کے لیے. ہاں دیکھو بار بار آپ لوگ ہے نا سبجیکٹ سے ہٹے جا رہے ہو.
وی کی ناٹ اسپیک اباؤٹ اینی بڈی, کسی کی مورالٹی پہ ہم اسپیک نہیں کر سکتے جب تک ہم لوگ ایگری کریں مورالٹی ہے کیا. اگر میں بولوں نا کوئی چیز امورل ہے تو مجھے ڈیفائن کرنا ہے. میں نے ڈیفینیشن مانگی, انہوں نے مجھے ڈکشنری ڈیفینیشن دی کہ سوسائٹل نارم کے خلاف کوئی جا رہا ہے. پھر میں نے ان کو سوسائٹی کی ایگزامپل دی. میں نے بتایا جرمن سوسائٹی کے نزدیک 1939 1938 پورے یہ ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں, لٹریچر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہودی جو جیوز تھے they were an inferior race. the Aryan race was the highest race in کیا کہتے ہیں biologically. تو انہوں نے اس کو ہیٹ کیا, اس نے جسٹیفائی کیا. اور اگر میں اس ٹائم پہ جرمنی میں ہوں 1938 میں, تو اٹ واز مورل ٹو ہیٹ دا جیوز. اور یہ ڈیفینیشن لے کے جاؤں نا ڈکشنری کی میں مورالٹی کی, تو وہ اپلائی ہوگی کہ آئی ایم اے مورل پرسن. لیکن اب آپ کہہ رہے ہو نہیں, اس کے بعد لوگوں نے اس کو بولا امورل ہے. بھائی اس کے بعد کی بات کری, اس وقت پہ واز اٹ مورل اور امورل؟ یہ مجھے جواب دیتے ہیں آپ, پھر ہم آئیں گے اس پہ. میرے سوال کا جواب پورا کر دیں, میرا جو اصل سوال ہے وہ پورا کریں, آپ کو مزید ٹائم دیا میں. میرا جو سوال تھا اس کا جواب نہیں آیا, پلیز وہ بھی جواب دیں. کسی پرسن کو آپ مورالٹی ڈیفائن نہیں کرو. میں نے ڈیفائن کر دی ہوئی ہے, اگر آپ کے چھوٹے دماغ میں نہیں آ رہی تو میرا قصور نہیں ہے. کسی بندے کو ریشل ایتھنیسٹی کے اوپر یا ریلیجس بلیف کے اوپر قتل کیا جائے, یہ مورل ہے, یہ مورل ہے. واٹ از مورالٹی؟ ان کے حساب سے کل کو اگر انڈیا میں ہندو میجورٹی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ مسلمس کو یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے, تو کیا وہ ان کے حساب سے مورل ہو جائے گا؟ ان کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے. ایگزیکٹلی. کن کی باتوں سے؟ کن کی باتوں سے؟ آپ کی باتوں سے, آپ کے دلیلوں سے. اس نے ڈکشنری سے ڈیفینیشن دی ہے, میں نے نہیں دی. میں نے کوئی مورالٹی کی ڈیفینیشن دی ہے. کمنگ بیک ٹو دی سیم پوائنٹ, لیکن آپ نے تو کہا نا کہ آپ, ایک منٹ, آپ نے تو کہا نا کہ اس وقت کے جو لوگ تھے مطلب نازی جرمنی میں, وہ لوگ جوس کو مارنے پر یقین رکھتے تھے, ان کے حساب سے وہ مورلٹیز تھی. تو سمجھو آج اگر انڈیا کے لوگوں نے اپنے اس کو اپنے ذہن کو اس طریقے سے بنا لیا, سنیں میری بات سنیں, کے حساب سے it's moral, right? It's moral to kill Muslims then. اگر سوسائٹی نہیں ایڈم بھائی, you are such a stupid, idiotic, inhumane person, اور تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. ٹائمر میرا سٹارٹ کرے, بیچ کو بتاتا ہوں میں ان کو تاکہ بیچ میں بول نہ سکے. میرے ٹائمر میرا سٹارٹ کرے. اوکے, انہوں نے پھر ایک فیلسی کھیلی ہے, پھر انہوں نے ایک فیلسی کھیلی ہے. ریسٹ مائی ٹائمر اگین, پھر بیچ میں بولیں. انہوں نے پھر ایک فیلسی کھیلی ہے. ونس اگین ان کو ایک چیز 10,000 دفعہ بتا دی ہے, میں اب ریپیٹ نہیں کروں گا کہ جرمنی نازی میں اگر کچھ لوگ یہ حرکت کرتے تھے, ڈز ناٹ مین کہ ایوری تھنگ از مورل. دا ریسٹ آف دا ورلڈ اینڈ ایون جرمنز دمسیلوز, جو جرمن خود بھی تھے بہت سارے, وہ اس کو غلط کہہ رہے تھے. Now, number 2, محمد نے یہ تمام چیزیں الاؤ کی. یہ جرمنی کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں, ہٹلر کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز اٹ فٹس ڈائریکٹلی آن محمد اٹ سیلف. کیونکہ محمد نے کہا تھا کہ جو کو صفحہ حدثی سے مٹانا ہے. اللہ کے پروفٹ نے کہا تھا جو کو آخری ٹائم میں درخت بھی بولیں گے کہ میرے پیچھے جو ہے اس کو قتل کر دو جا کے. یہ محمد کی صحیح حدیثوں کے اندر ہے. محمد کی مورالٹی ہٹلر کی مورالٹی سے فرق نہیں تھی, اور اسی لیے جو نازی جرمنی کے نازی لوگ تھے, ٹھیک ہے, ان کی مورالٹی اور مسلمانوں کی مورالٹی میں آج بھی کوئی فرق نہیں ہے. 14 سال پہلے بھی کوئی فرق نہیں تھا. وہ بھی جو کو ختم کرنا چاہتے تھے, ہٹلر اور اس کے ساتھی بھی جو کو ختم کرنا چاہتے تھے, پورا جرمنی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہی اسلامک مورالٹیز ہیں. تھینک یو. آپ نے ڈیفائن کیا امورالٹی از گوئنگ اگینسٹ دا نارمز آف دا سوسائٹی, ٹھیک ہے, آپ نے یہ ڈیفائن کیا ہے, میں نے نہیں ڈیفائن کیا. ڈیفائن سوسائٹی صحیح ہے, تو آپ ڈیفائن کرو نا, آپ نے ڈیفینیشن. اوکے, سوسائٹی از دا ورلڈ ان وچ پیپل لیو. اچھا, تو ایک سیکنڈ, سوسائٹی پورا ورلڈ ہے, میکرو ہے, میکرو لیول پہ سوسائٹی ہے. ان دا ورلڈ ویئر پیپل لیو. Define me a society, define me a world in which killing was okay. بھائی ایگزامپلز نہیں دو آپ مجھے, آپ define me a world in time, define me a time in the history when killing was okay, social norm. When killing was okay, Nazi Germany killing Jews. That's it, right? That's not the whole world. That's just one small country in the entire world. Society. That's society. Okay, only one society. Okay, in that society, every person was okay in killing. In that society, every person was saying. In that society, every person was saying killing Jews is okay. Yes.
Yes, जाओ देख लो. Yes, Reference you are a to- filthy liar. You are a filthy liar. हमारे पास जूस की हिस्ट्रीज है जो बताती हैं कि जर्मनों ने उन्हें अपने घरों में पनाह दी, जर्मनों ने उन्हें जर्मनी से बाहर निकाला और उनको भगाया. जर्मनों ने, नाटसियों ने नहीं. Yes, there were मेजॉरिटी क्या certain कह रही people. थी? मेजॉरिटी क्या कह रही थी? You are a Majority क्या कह रही थी? stupid. You are a Majority क्या कह stupid, रही थी? filthy Majority idiot. क्या कह रही थी? Not majority. Majority नहीं ये कह रही थी. What is society defined by? What is Majority. society defined by the majority? Majority was not saying that. That was Majority minority. was not saying that. The Majority was not fighters. saying that. No. एक second. Then No. how was Hitler elected as a chancellor? Now, How was he elected? yes. If he was not the majority. Let me give you the answer now. Wow. Now, So shut up, minority you was killing wow. the You majority. stupid, filthy, demonic being. Wait, listen. Hitler was Demonic? selected. Demonic? Hitler Demonic? was You said selected. demonic. Hitler You believe in demons? Hitler was selected to free Germany from the occupation of the Britain. No Not to kill occupation, Jews. no occupation. There Shut was no up. occupation. Listen, you filthy liar, demonic being. Listen. कोई ऑक्यूपेशन ताकि जो ऑक्यूपाई किया हुआ था जर्मनी को, वहां से जर्मनी को निकाला जा सके, आजादी के लिए हिटलर को सिलेक्ट कौन किया सी गया था. occupation? फिर कौन सी occupation? हिटलर जो है फिर जब पावर में आया तो उसका दिमाग खराब हुआ. उसने कहा मैं जूस को भी कत्ल करूंगा. और ये जो जूस को कत्ल करने के लिए हमारे पास शवाहिद हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि ये भी हमारे मुसलमानों ने उसको समझाया था कि जूस को कत्ल करना. एनीहाउ, फॉर सम अदर डे. लेकिन जूस को किल करने के लिए उसे लेके नहीं आए गए थे. उसे लेके आए थे हिटलर को आजादी दिलवाने के लिए, सॉरी कंट्री को, जर्मनी को आजादी दिलवाने के लिए. एंड दैट इज वाई जब उसने ये काम करना शुरू किया, इवन जर्मन हिटलर के खिलाफ हो गए थे. और मोहम्मद बिल्कुल हिटलर की तरह है. प्लीज माइक देने. हाँ, आपने सोसाइटी डिफाइन की एज द होल वर्ल्ड इन टाइम. ठीक है, इतनी स्टूपिड डेफिनेशन नहीं है क्योंकि ये अप्लाई नहीं होती प्री ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? दी ओपनिंग अप ऑफ बॉर्डर्स एज पर क्या कहते हैं 1945 के बाद, लीग ऑफ नेशंस के बाद. तो प्री ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी क्या पूरी दुनिया थी एक साथ? प्लीज इसका जवाब दे दें आप मुझे. Okay, let's stay to the Germany only. Even in Germany, people did not wanted killing. और जूस को वहां से निकालने वाले जर्मन लोग हैं. प्लीज का जवाब दे दें आप. आपने मुझे बोला सोसाइटी हट गई. आपने बोला सोसाइटी हट गई. That's it. So basically, this is the reality of Islam. This is the reality of Islam. अगर जर्मनी, so German is good. German is moral, right? German is moral, right? Germany is moral, right? I did not define morality. So As per your based definition, it is moral. on As per this, your definition, it is moral. Perfect. As per your definition, it is moral. Perfect. As per Perfect. your Perfect. definition, it is moral. Perfect. As Right. per your Right. definition. Right. आपकी definition. What के is your हिसाब से definition? ये भी What is moral your है. definition? Now, what is My your de- definition? It What is does your not matter. definition? आपकी What is आपकी your definition definition? के हिसाब से What is your definition? आपकी definition के What हिसाब is से your definition? आपकी definition Now, what के is हिसाब your से definition? एक country अगर What एक is country your majority- definition? अगर एक country What is majority- your definition? मैंने इनको निकाल दिया, इनको तब लूंगा जब ये अपनी डेफिनेशन देंगे, क्योंकि एडम ने तो दे दिया. अब इनकी डेफिनेशन क्या है? Exactly. इनकी डेफिनेशन भी लेनी पड़ेगी. गलत. Exactly. Now, what is his अपनी definition? definition दो. भाई अपनी अगर definition इनकी ये डेफिनेशन Definition दो. इसका ये मतलब है. रुक जाओ यार, Definition रुक जाओ दो. यार, मुझे भी बात करने दो Definition यार, दो. बात नहीं कर- पहले definition बात नहीं दो. करने दोगे. पहले definition दो. दो. पहले बात definition करने दो. बात करने पहले दो. definition दो. definition Your पहले argument definition is दो. full night, man. पहले definition दो. ये देखो इन बच्चों से कौन पहले बात कर डेफिनेशन रहा दो. है? जैसे ही तुम कर रहे थे कमीने, नहीं, इमोरल, नहीं, डिमोनिक बीइंग, तुम भी ऐसे कर रहे थे. पहले डेफिनेशन दो, फिर अबे, आगे चलेंगे. हाँ, डेफिनेशन दो. इम- तो भाई तुम कह रहे हो ना चीज़ पहले immoral है. डेफिनेशन दो. Definition अरे दो. तो मोहम्मद अपनी वाज definition तो दो. इमोरल. मोहम्मद वाज इमोरल. डेफिनेशन दो तुम. अपनी कि नहीं है? आपने क्लेम किया ये. हाँ, मैंने क्लेम किया. मैं डेफिनेशन दे चुका हूँ. मोहम्मद वाज Exactly. इमोरल. लिसन, Someone who जो makes the बंदा, claim, लिसन, the burden of proof is on him. लिसन, जो क्लेम जो करता बंदा, है लिसन, ऊपर प्रूफ होता है. अबे स्टूपिड, लिसन देन, लिसन, वेट, लिसन, It's not लिसन, stupid. लिसन. Academic है ये. जाहिल रिमूव द इंसान. स्टूपिड डेमोनिक बीइंग. Any- वेट, ताकि मैं बता सकूं कैसे इमोरल है. जो बंदा कत्लो आम करता है, जैसा कि मोहम्मद ने किया, जैसा कि हिटलर ने किया, वो इमोरल है, इनह्यूमेन है, इमोरल है. जो कत्लो आम करता है, मोहम्मद ने किया, और मोहम्मद की तरह हिटलर ने किया. हिटलर वाज अ प्योर अच्छा, फॉलोअर ऑफ मोहम्मद. लाओ इसकी क्या इसका जवाब. डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन तो दे पहले. नहीं देगा, पता है मुझे. अगर नहीं देगा तो इससे बात करने का फायदा ही क्या हुआ फिर? फंस गया मैं, बिल्कुल फंस गया मैं. भाई डेफिनेशन दो अपनी मॉरलिटी की. बोलो भाई.
अरे बोलो ना. He's a demonic being basically. नहीं, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन filthy demonic being. Yeah, he's a filthy demonic being. Basically ये हिटलर को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ बैठ के. क्यों डिफेंड कर रहे हैं? क्योंकि मोहम्मद ने एग्जैक्टली वही किया. डेफिनेशन बता नहीं रहे और घंटों से सिर्फ मोरालिटी की डेफिनेशन पे टाइम वेस्ट कर रहा है. सर टॉपिक पे आना है. भागना ही था उसने, क्योंकि ही इज डन, ही इज लिटरली डन, बिकॉज हिटलर ने एग्जैक्टली वही किया है जो मोहम्मद ने किया है. और आज तक मुसलमान जूस को कत्ल व आम करना चाहते हैं. इवन टुडे. मैडम हिटलर पेडोफाइल नहीं था. हिटलर ने अपनी बहू से शादी नहीं करी थी. ये भी अच्छी बात है. मोहम्मद से तो अच्छा था. नहीं, असल में ये भागा इसलिए कि जो भी ये मोरालिटी की डेफिनेशन लेकर आता ना, उसमें मोहम्मद फिट ही नहीं बैठता. देखिए प्रॉब्लम पता है क्या आता है, इसने असल मुद्दे पे नहीं आना चाहता. ये समझ रहा है कि यहाँ पे सारे वो बैठे हुए एथियस्ट बैठे हुए. प्रॉब्लम यहाँ पे ही आ जाता है. एथियस्ट के साथ मुसलमानों का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है क्या है? असल में ये कहना क्या चाह रहा था, मोरालिटीज हम नहीं डिफाइन कर सकते, मोरालिटी सिर्फ अल्लाह डिफाइन कर सकता है. ये मैं आपको बताता हूँ. एथियस्ट के साथ जाके मुसलमानों का जो बेसिक होता है ना कि मोरालिटी डिफाइन करने वाला सिर्फ अल्लाह है, उसने जो डिफाइन कर दिया वही मॉरल है, वरना मॉरल नहीं है. असल में ये उस मुद्दे तक पहुंच नहीं सक रहा था मेरे साथ, क्योंकि पहुंच इस वजह से नहीं सकता मेरे साथ क्योंकि इसे पता नहीं मैं इसका प्यो हूं. दैट्स द प्रॉब्लम. अब वो भागा क्यों है? नहीं, पहले तो उस पे कोई मेरे हिसाब से डेफिनेशन थी नहीं. वो हमसे गेम खेलने आया था. ये डिफाइन करो, फिर वो डिफाइन करो, फिर ऐसे डिफाइन करो, फिर इसमें ये एरर है, वो एरर है. क्या कर रहा था? मोहम्मद किसी भी मोरालिटी पे फिट नहीं बैठता. असल में मोहम्मद किसी भी मोरालिटी पे फिट नहीं बैठता. मेन रीजन उसके भागने का वही था. और दूसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये नहीं कहा कि मोहम्मद ने हिटलर को फॉलो किया. मैं कह रहा हूं हिटलर फॉलोड मोहम्मद. सब लोगों को सोचना चाहिए बात. मोहम्मद को फॉलो करने वाले थे क्योंकि उसने अपने आप को नबी बनाया. तो मुसलमान मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं. दे आर फॉलोइंग हिम एज एन एग्जाम्पल रादर एज ए परफेक्ट एग्जाम्पल. हिटलर को आज मैं कह सकता हूं, हिटलर को मैं यहां पे बैठ के कह सकता हूं, तुम कह सकते हो, गाली निकाल सकते हैं हमसे, उसको हम मां बहन की गाली निकाल सकते हैं, कोई हमें कत्ल करने नहीं आएगा. हिटलर को हम जलील, कुत्ता, कमीना, हरामी कुछ भी कह दे, कोई कुछ नहीं करने आएगा. मोहम्मद को इसके पास की भी कोई चीज कह दो कि यहाँ पे कत्ल के फतवे लग जाएंगे.